السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور ناول تو بہت ہی کم لوگ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، شاید مصروف ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے آپ اپنے دام میں، اور یہ لکھا ہے فرحت اشتیاق نے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ سب سے پلیز بار بار میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ہر ویڈیو میں ہی کرتی ہوں کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، آپ کی مہربانی، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میں جب بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ انسان اور سب کچھ ہو، بس اپنے والدین کی اکلوتی اولاد نہ ہو۔ اپنی 20 سالہ زندگی میں نہ جانے کتنی کروڑ مرتبہ یہ بات سوچ چکا ہوں، اکلوتا ہونا کسی سزا، کسی امتحان اور کسی آزمائش سے کم نہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے اکلوتے میری اس سوچ سے اتفاق نہ کریں۔ ان کے ہاں اکلوتا ہونا سلسلہ نسل در نسل نہیں چلا آ رہا ہوگا۔ وہ اپنے والدین کی اور ان کے والدین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد نہیں ہوں گے۔ وہ دو عدد معزز بزرگ خواتین، جنہیں عرف عام میں نانی اور دادی کہا جاتا ہے، سے محروم ہوں گے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا یہ ضروری تھا کہ میری طرح میری امی اور ابو بھی اپنے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوتے۔ اگر مجھے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونا ہی تھا تو کم از کم میرے 2-4 تایا، چاچیاں، چاچا، خالہ، ماموں اور ان سب کے ساتھ سے زیادہ نہ سہی 1-2 بچے ہی ہوتے۔ پھر نانوں اور دادی امی کی توجہ 24 گھنٹے مجھ پر ہی تو مرکوز نہ رہتی۔ یہ دونوں معزز خواتین جو آپس میں دیورانی جیٹھانی ہیں، ان کے ہاتھوں میں میرا کیا حشر ہوتا ہے اور کیسی درگت بنتی ہے، یہ میں آپ کو مفصل بتاؤں تو آپ کو مجھ پر جی بھر کر ترس آئے۔ میرے ابو امی آپس میں چاچا زاد، تایا زاد کزن ہیں۔ میرے نانا جی میرے دادا جان کے بڑے بھائی تھے۔ امی شادی سے پہلے بھی اسی گھر میں رہتی تھیں اور شادی کے بعد بھی۔ یہ گھر میری نانی کا بھی ہے، دادی کا بھی ہے۔ ان دو عظیم اور قابل احترام ہستیوں نے یکجا ہونے ہی سے میری زندگی کو مشکل، بلکہ مشکل ترین بنایا ہوا ہے۔ 20 سالوں سے میں ایک آزمائشوں میں بھری زندگی جی رہا ہوں۔ نانوں اور دادی اماں کا بس چلے تو مجھے کبھی گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیں۔ باہر مت جاؤ، دھوپ بہت تیز ہے، ہوا دیکھو کتنی ٹھنڈی چل رہی ہے، گرم کپڑے پہنے بغیر باہر نہ نکلنا، بارش ہونے والی ہے، گھر پر ہی رہو۔ میں جیسے ایک نازک اندرام سینہ تھا، جیسے سردی، گرمی، دھوپ، ہوا، بارش سب موسموں سے بچا کر رکھنا تھا۔ لاڈ پیار ایک حد میں ہو تو بندہ اس پر خوش بھی ہو، یہاں تو میرے لیے زندگی گزارنا ہی دشوار کر دیا تھا۔ ان ناز نخروں نے ماضی میں خود پر بیتے درد و الم کی زیادہ تفصیل کیا بتاؤں، ذرا آج صبح ہی کا واقعہ سن لیجیے، آپ خود ہی میری مشکلات اور مصائب کو ٹھیک ٹھیک جان جائیں گے۔ 10:30 بجے کا ذکر ہے، اب آپ سے کیا پردہ، میری صبح 9 سے 10 کے درمیان اور منہ اندھیرے والی صبح، یعنی صبح کاذب 9 اور 10، 9 کے درمیان ہوتی ہے۔ میری صبح صبح تھی، مگر اس کا کیا کیجیے کہ کالج کے لیے روز کی طرح لیٹ ہو چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جلدی جلدی ناشتے کے 2-4 لقمے لے کر کالج کی طرف دوڑ لگانا چاہتا تھا، مگر ڈائننگ ٹیبل پر میری دائیں طرف بیٹھی نانوں اور بائیں طرف بیٹھی دادی اماں مجھے اٹھنے دیتی تو اٹھتا۔ صبح صبح نہانے کی کیا ضرورت تھی، اس موسم میں احتیاط کرنی چاہیے، خدا نخواستہ نزلہ زکام ہو گیا پھر۔ نانی کی متفکر آواز سنتا میں اپنے سامنے گھی میں تر بتر ان 3 بھاری بھرکم پراٹھوں اور گھی ہی میں تلی ان 2 دیسی انڈوں کی بے چارگی سے دیکھ تک رہا تھا۔ یہ مجھ جیسے فٹ اور اسمارٹ رکھنے کی خواہش رکھنے والے نوجوانوں کا ناشتہ تھا۔ یہ مجھے ہر حال میں تنور فرمانا تھا۔ امی جو مجھے ایک سیب اور ایک ابلے انڈے اور ایک پیالی کا
کارن فلیکس اور چائے کا ایک کپ دینے کے بعد روزانہ بھوکے پیٹ کالج بھیج رہی تھیں۔ ان کی دادی اماں کے ساتھ نانو نے بھی تو کافی طویل کلاس لی تھی۔ اتنی مشکل پڑھائی اور اس پر سے ڈھنگ کا کھانا ناشتہ بھی نہ ملے بچے کو۔ دادی اماں آخر کو سانس ٹھہری۔ انہیں اکثر امی سے شکایت رہا کرتی تھی، مگر جب بات میری آتی تو نانو بھی دادی اماں کی ہمنوا بن جایا کرتی تھیں۔ میرا جم جانا، خود کو فٹ رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہونا، ایکسرسائز، جاگنگ، سب کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کرنے کو مجھے گھی میں ڈوبی مقوی غذائیں کھلائی جا رہی تھیں۔ گھی اور چکنائی کے نقصانات، کولیسٹرول اور وزن کے بڑھنے کی مشکلات، اور پھر ان کے انتہائی مضر اثرات، ہائی بلڈ پریشر، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک کے خطرات تلک کے بارے میں نے دبے لفظوں میں کئی بار بولنا چاہا، پر مجھے تو تیکھی آواز نکارے خانے میں سننا کس نے تھی۔ چپ بیٹھو تم، کل کے بچے کیا جانو گے کہ کس چیز میں کتنی غذائیت ہے۔ یہ احتیاط اور بیعت سب 40 سال کے بعد کی جاتی ہیں۔ تمہاری عمر بھی کھانے پینے اور صحت بنانے کی ہے۔ اس عمر کا کھایا پیا ہی بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ تمہاری عمر میں تمہاری دادی جان ناشتے میں 5 پراٹھے اور 5 ہی دیسی انڈوں کا آملیٹ اتنے شوق اور مزے سے کھا لیا کرتے تھے۔ اب اگر دادا جان کسی پہلوان کی اولاد تھے اور ان کا ہاضمہ بھی قابل رشک تھا تو اس میں مجھ بیچارے کی کیا خطا۔ میں معصوم ڈاکٹر انور حسین جیسے فٹ اور اسمارٹ انسان کا بیٹا ہوں، جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے نانو؟ میں پراٹھے اور انڈوں سے نپٹ کر جیسے تیسے فارغ ہوا تو پتہ چلا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ چکن سینڈوچ بناتے ہیں۔ کالج کی کینٹین سے الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نانو اپنے ایک ہاتھ میں لنچ باکس اور دوسرے میں منرل واٹر کی بوتل لیے کھڑی تھیں۔ یہ تماشا ہمارے گھر میں روز ہوتا تھا۔ روز لنچ باکس میں غذائیت سے بھرپور کھانے کی چیزوں اور پانی کی ایک عدد بوتل کے ساتھ مجھے گھر سے روانہ کیا جاتا تھا۔ باہر کا پانی پینا مجھے منع ہے، مگر لے جانا یہ سب کچھ مجھے بغیر کسی چون چرا کے ہوتا تھا کہ انکار کی صورت میں نتائج انتہائی خوفناک اور خطرناک نکلتے تھے۔ میں ان آنسوؤں سے کیوں کر جیت سکتا تھا؟ ادھر دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو آتے، نانو کی شکل رونے جیسی بنتی، ادھر میں سب احتجاج اور انکار بھول کر پرسائی اختیار کرتا۔ نانو 3 صحت مند پراٹھوں اور دیسی انڈوں کے بعد لنچ، اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کے بعد کوئی ہاتھی ہی لنچ کر سکتا ہے۔ میں ہاروں گا جانتا تھا، پھر بھی ایک ناکام کوشش کرنے لگا۔ خبردار، جو اپنے آپ کو خود ہی ٹوکا ہو تو خواہ مخواہ اپنے کھائے پیے کو خود ہی نظر نہ لگاؤ۔ ویسے بھی کل جب سے نرگس تمہارے قد کاٹ کو ٹوک کر گئی ہے، مجھے برے وہم آ رہے ہیں۔ بس ذات نہ ماشاءاللہ بولی نہ کچھ اور، ایسا منہ بھر کر کیس تو خاندان کے سب لڑکوں میں سب سے لمبا چوڑا ہے، بول دیا۔ دادی اماں نے مجھے گھورا۔ نرگس کی بات پر مجھے بھی ہول اٹھے تھے۔ بھابھی مننے کو نظر لگتی بھی تو اتنی جلدی ہے؟ نانو نے دادی اماں کی بات سے جیسے ہی اتفاق کیا، میں ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب قبل اس کے کہ نرگس آنٹی کی نظر اتارنے کے لیے کچن سے مرچیں لائی جاتی، میں جلد از جلد گھر سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ نظر اتارے جانے والا یہ تماشا بلا ناغہ اور بلا ناغہ ہوا کرتا تھا۔ ہر روز ہمارے خاندان میں سے، دوست احباب میں سے، پڑوسیوں میں سے کوئی نہ کوئی آ کر مجھے نظر لگا جاتا تھا۔ میں مسٹر یونیورس کیوں ٹھہرا؟ میں ٹیبل سے اٹھ کر سیدھا ڈائننگ روم سے مرسل لاؤنج میں امی کے پاس چلا گیا۔ وہ اتنی دیر سے میری بے بسی اور بے چارگی یقیناً دیکھ رہی تھیں، مگر نانو اور دادی اماں کے آگے اختلاف رائے کا مطلب یہ تھا کہ گویا دو سپر پاور سے بیک وقت لڑائی مول لی جائے۔ امی صوفے پر بیٹھی سجدہ اور حیا کو پڑھانے میں مصروف تھیں۔ جل تو جلال تو، میں دل ہی دل میں نظر اتارے جانے سے بچنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ امی، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ بیٹا۔
امی نے مجھے جواب دینے کے بعد دور ہی سے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اگر میری کلاس فیلو میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ کیسے انور حسین، جو کالج کا ایک معقول اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے بیگ میں لنچ باکس اور پانی کی بوتل رکھ کر کالج لاتا ہے تو وہ پتہ نہیں میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ ابھی تک تو یہ بات صرف میرے قریب ترین 4 دوستوں تک ہی تھی، اور وہ اکیلے میں، یعنی جب صرف ہم 5 ہوتے چاہے میرا جتنا مذاق اڑا لیتے، جتنی ستیاں کستے، پر دوسرے کلاس والوں کے سامنے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی میں ڈرتا تھا۔ سجدہ دکھاؤ بیٹا، سوال کتنا حل کر لیا تم نے؟ امی مجھے فارغ کر کے دوبارہ اپنے پاس بیٹھی حیا اور سجدہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ 5 اور 6 کلاس میں پڑھنے والی یہ 2 بچیاں ہمارے دائیں طرف والے پڑوسی جاوید انکل کی بیٹیاں تھیں۔ جہاں 600 گز کے مکان میں ہم 5 افراد رہا کرتے تھے، ان کے ہاں اتنے ہی مکان میں 5 بھائی بیماں اپنی آل و اولاد کے رہا کرتے تھے۔ خیر سے ہر بھائی کے 8 9 بچے تھے۔ جاوید انکل نے تو اپنے باقی 4 بھائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے 12 نہیں، شاید 13 بچے تھے۔ شاید اسی لیے کہا رہا تھا کہ کبھی اگر جاوید انکل سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے 12 کے 12 بچوں کے درست نام اس بات کے کہ وہ کس کالج، کس اسکول اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں بتا دیں، تو میرا دعویٰ ہے وہ کافی سوچ بچار کے بعد شروع کے 5 6 کے بارے میں تو بتا دیں گے، مگر آخری والوں کی جماعتیں اور درسگاہیں بہت سوچنے پر بھی انہیں شاید ہی یاد آ سکے۔ یقین کریں یہ مبالغہ آرائی نہیں، مجھے ایک بار یہ اتفاق ہو چکا ہے، اس لیے یہ بات اپنے اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ جاوید انکل کو حیا اور سجدہ کے اسکول کا نام تو بہت سوچنے پر بھی یاد نہیں آیا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر اکلوتا ہونا برا ہے تو بہت سارے بلکہ ڈھیر سارے بہن بھائی کا ہونا بھی برا ہے۔ جاوید انکل کا گھر بیگ ہاؤس کہلاتا ہے۔ میرے حساب سے تو اس کا نام کباڑ ہاؤس، جنجال پورا اور مچھلی گھر ہونا چاہیے تھا۔ اس گھر میں وہ 40 45 افراد سمائے کیسے تھے میں نہیں جانتا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جنجال پورے کی یہ 2 معصوم بچیاں اپنے گھر میں والدین کی طرف سے توجہ میں کمی کے سبب ہمارے گھر میں بہت زیادہ آتی جاتی تھیں۔ امی میری صدا کی رحم دل اور ہمدرد خاتون تھیں، انہیں جی بھر کر والدین کی جانب سے عدم توجہ کا شکار ان بچیوں پر رحم آتا، وہ انہیں خوب پیار کرتی۔ نتیجتاً وہ دونوں اپنے اسکول اور پڑھائی کے مسائل لیے اکثر امی ہی سے رجوع کرنے لگیں۔ ایسے بچوں کی اس ریل پیل کے باوجود جاوید انکل اور آنٹی سلمیٰ نے اپنے بیٹیوں کے نام خوب سوچ بچار کر کے رکھے تھے۔ ایمان، سجدہ، حیا چھوٹی دونوں بہنوں کے ساتھ، کبھی کبھی بڑی بہن صاحبہ ایمان جاوید کی آمد بھی ہمارے گھر میں شروع ہوئی تو میں چڑ گیا۔ آنٹی فلاں ریسپی، آنٹی فلاں کڑھائی، آنٹی فلاں ٹانکا، ان بہنوں نے تو میری امی کا پیچھا ہی پکڑ لیا، جب دیکھو گھر میں موجود ہیں۔ مگر یہ چڑ اور یہ اعتراض فقط اس وقت تک رہا تھا جب تک کہ میں نے سجدہ اور حیا کی باجی کو دیکھا نہیں تھا۔ خاتون کافی سخت پردہ کرتی تھیں، گھر سے باہر بھی ذرا کم ہی دکھتی تھیں۔ اب اپنے گھر آنے جانے پر تو جو میں نے تھوڑی جھلک دیکھی تو وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ باجی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں معلومات ہر باذوق نوجوان رکھتا تھا، ایمان واقعی کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ خیر صاحب، بیگ ہاؤس اور ان کے مکینوں کا ذکر مزید کر کے میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، یہ ساری باتیں تو یوں ہی برسل تذکرہ شروع ہو گئیں، میں تو دراصل اپنی بات کر رہا تھا۔ مرچوں اور مرج میں جو مقابلہ جاری تھا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ مرچیں کچن سے پہلے نکالی گئیں یا گھر سے؟ میں تو جناب امی سے دعائیں لے کر میں جلدی سے مڑا، درمیان میں کہیں بھی رکے بغیر میرا سیدھا پورچ میں پہنچنے کا ارادہ تھا، لیکن برا ہوا اس فون کی بیل کا، اس منحوس کو بھی اسی وقت بجنا تھا۔ دیکھنا بیٹا کس کا فون ہے؟ امی نے توجہ اپنے شاگردوں ہی پر مرکوز رکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے فون کو گھورتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور حجت بھرے انداز میں ہیلو کہا۔
मुन्ने, आपने पानी की बोतल रख ली बैग में? देखें आज ठंडी हवाएं चल रही हैं, स्वेटर पहनना मत भूलिएगा। ये एक बारीक और खनकती हुई खूबसूरत जनाना आवाज़ थी, मगर ये मुझे खूबसूरत किस तरह लग सकती थी। मेरा पारा एकदम ही हाई होने लगा। ये बेहुदा लड़की मेरा मूड ख़राब करने को सुबह सुबह फिर नाज़िल हो गई थी। इससे पहले कि मैं उससे जवाब में कुछ कह पाता, अंदर कहीं से नानों की पाटदार आवाज़ आई। मुन्ने, बाहर ठंड है, स्वेटर पहन कर जाना। इतनी तेज़ और करारी आवाज़ जैसे सुनकर मुर्दा भी घबरा कर उठे बैठे। गुस्से के मारे मेरा क्या हाल हो रहा था मैं बता ही नहीं सकता। ऊपर से रिसीवर से आती इसके खड़खड़ाने की आवाज़, और नानों की बात को किस कदर इंजॉय कर रही होगी अपनी सहेलियों के दरमियान बैठकर, और मेरा किस कदर मजाक उड़ाएगी। रिसीवर बहुत ज़ोर से पटक देने के बावजूद मेरा गुस्सा अपनी जगह कायम था। ये आवाज़ किसकी थी मैं नहीं जानता, हाँ, मगर ये आवाज़ आज मैंने पहली बार नहीं सुनी थी। पिछले 15 दिनों से इस लड़की ने फ़ोन करके मुझे आजिज़ कर रखा था। यकीन करें, मैं बदज़ौक़ नहीं हूँ। मुझे मासूम के सीने में भी एक दिल धड़कता है, जो अब्बू के खौफ और दहशत के बावजूद भी हर खूबसूरत हसीना के क़ुर्ब के लिए हमकता है। मेरी किसी पेशकदमी के बगैर कोई लड़की खुद मेरी तरफ आए, मुझे फ़ोन करे, फिर नेट पर चैटिंग करे, ईमेल्स भेजे, तो सो बिस्मिल्लाह। मगर खूबसूरत आवाज़ वाली एक लड़की फ़ोन करके मेरी दुखती रग पर हाथ रखे। जिन बातों को मैं अपने वाकिफ़कार लड़कों तक से छुपाए रखना चाहता हूँ, इसका मज़े लेकर ज़िक्र करे, मुझे चिढ़ाए, मेरा मजाक उड़ाए, तो क्या दिल चाहेगा मेरे हाथ में एक रिवॉल्वर हो और सामने ये बेहुदा लड़की। पता नहीं ये थी कौन, और उसे मेरे बारे में ये सारी बातें, यहाँ तक कि मेरा निक नेम तक किस तरह मालूम था। मेरा निक नेम मुन्ना है। देखे, मैं ये बात दुख के दिल से आपको बता रहा हूँ। इतना वाहियात वाकई उसका 20 साला लड़के का नाम मुन्ना सुन के ही बंदा हैरान हो जाए, और हंसी भी आए। वो सही बेचारा अपना दुख बयान कर रहा है। इतना वाहियात निकनेम मेरा रखा किसने था, मैं आज तक नहीं जान पाया। अगर जान लेता तो इस शख्स को हरगिज़ ना छोड़ता। चंद मुस्तंद रावी रवायात करते हैं कि मेरी पैदाइश के बाद दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बू समेत कुल 6 अफराद मेरा नाम रखने के उम्मीदवार थे। हर एक का एक तजवीज़ करदा नाम रखने पर मुज़र था। सो पैदाइश के 1 माह बाद तक मेरा नाम फ़ारकीन के किसी एक नाम पर मुतफ़िक़ न होने के सबब रखा नहीं जा सका था। इस दौरान न जाने किसने मुझे मुन्ना कहना शुरू कर दिया और मेरा असल नाम कहीं पीछे रह गया। फिर जो मैं बड़ा हुआ, अम्मी अब्बू ने तो मुझे मेरा असल नाम से पुकारना शुरू कर दिया, मगर नानो दादो अम्मा नहीं मानी। स्कूल के दिनों में मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया तो नानो और या दादी अम्मी रिसीवर हाथ में लिए हुए अपनी ज़ोरदार करारी सी आवाज़ में मुझे पुकारती, मुन्ने, तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया है। नतीजा ज़ाहिर है जिस हस्बे तोक़ा ही था। क्लास में मुन्ना कह कर मुझे खूब रिगाया गया। वो तो कॉलेज में आकर मैंने नानो दादी अम्मा के आगे बाकायदा हाथ जोड़े थे, तब कहीं जाकर मेरी इल्तिजाओं का इतना असर हुआ था कि वो किसी आए गए और दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मुझे मुन्ना कहने से एतराज़ बरतने लगी थी। मगर ये कौन थी जो मेरे इतने खुफिया किस्म के बचपन के घरेलू नाम से आगाह थी। 15 दिन कबल इस बेहुदा लड़की की फ़ोन कॉल मैंने पहली मरतबा रिसीव की थी। दिखाई तो मुलाहज़ा फरमाए, किसी लड़के को कोई लड़की फ़ोन करे, और वो भी उसके मोबाइल पर नहीं बल्कि घर के नंबर पर। आप मुन्ने बोल रहे हैं? मेरे हेलो का जवाब एक मुतरन्नम सवालिया आवाज़ ने दिया था। मेरे दिमाग जैसे फर्म से उड़ गया। अपनी किसी धुन में टीवी पर चैनल बदलते बेध्यानी से रिसीवर उठाने वाला मैं हक्का बक्का रह गया। एक लड़की के मुंह से अपने लिए ये नाम सुनकर ज़ाहिर है गुस्सा भी बहुत आया। मैं कैस बोल रहा हूँ। कैस अनवर हुसैन। आप कौन हैं? मैंने कदरे उसीले अंदाज में अपना
تعارف کروایا، میں لیلا ہوں۔ مجھے لائن کے دوسری طرف دبی دبی سی ہنسی سنائی دی۔ کیسا اتفاق ہے، آپ کیس؟ میں لیلا ہوں۔ ویسے آپ کے بارے میں تو سنا تھا کہ آپ صحرا میں اکیلے رہتے ہیں، پھر شہر میں اقامت کیسے ہوئی، اور شہر میں آتے ہی کیس کا نام منا کیسے پڑ گیا؟ اس لڑکی کی آواز بلا شک بہت خوبصورت تھی، مگر یہ خوبصورت مترنم سی آواز باتیں اتنی بیہودہ کر رہی تھی کہ میں اس آواز پر ہزار جان سے فدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ غصے سے میرا دماغ کھولنے لگا تھا، مگر اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے اسے پہچان لینے اور اس کی آواز شناخت کر لینے کی خاطر نرمی سے پوچھنے لگا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ منہ سے کمال اطمینان سے اس دو لفظی جواب سے مجھے نوازا گیا، اور اس جواب کے ملتے ہی مجھے کامل یقین ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی تھی، ڈھیٹ ابن ڈھیٹ اور بدتمیز ابن بدتمیز ہر حال میں تھی۔ آپ اپنی انگلیوں کو زحمت دے کر کوئی اور نمبر ٹرائی کیجیے، مجھے اپنے اسی منہ سے کوئی سی فارغ و بے کار آدمی کا بھیجا کھائیں، میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں۔ میں نے غصے سے بولتے ریسیور پٹکا، اگر وہ بار بار مجھے منا کہہ کر چڑھاتی نہیں تو اتنے زہد و تقویٰ کا مظاہرہ ہرگز نہ کرتا جس نمبر سے ابھی اس لڑکی نے کال کی تھی۔ میں نے وہ بغور دیکھا، وہ ایک موبائل نمبر تھا جو میرے کسی بھی جاننے والے کا ہرگز نہیں تھا، جو میرے اپنے گھریلو نام سے بھی آغاز نہیں تھی۔ وہ کوئی انجان لڑکی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ میں نے تیز رفتاری سے ذہن دوڑا کر اپنی تمام کزنز اور کلاس فیلو کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ میں اس فون کال پر لعنت بھیج کر اسے بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھی بڑی مستقل مزاج اور ثابت قدم کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ منّے صاحب، میں نے سنا ہے آپ دانتوں کے ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ اگلے روز وہ بیہودہ لڑکی پھر فون پر موجود تھی۔ میں ڈینٹل سرجن بن رہا ہوں، جسے عام طور پر ڈینٹسٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اس پڑھائی کو BDS بیچلر آف ڈینٹل سرجری کہا جاتا ہے۔ دانتوں کا ڈاکٹر کہیں یا ڈینٹل سرجن، بات تو ایک ہی ہے۔ منّے کو کسی بھی نام سے پکار رہے تو منا ہی، نہ زندہ ہوا شیکسپیئر، ورنہ اس لڑکی کو اس بیہودگی کا مزہ وہی چکھا تھا۔ مگر میں آخر اس کے منہ لگ کیوں رہا ہوں؟ مجھے خود پر تاؤ آیا۔ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ میری مردانہ انا ایک دم ہی بیدار ہوئی۔ لعنت ہے میری مردانگی پر، ایک لڑکی کی تیز زبان سے ڈر رہا ہوں۔ ادھر میری مردانگی مجھے اس لڑکی کو کرارے سے جواب دینے کو مچل رہی تھی، ادھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ابو، امی، دادی، اماں، نانو مجھے ہی کو بغور دیکھ رہے تھے۔ یہ فون ہمارے رات کے کھانے کے وقت آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اشخاص، خصوصیت کے ساتھ ابو کی گہری نظروں نے میرے جوش کو ٹھنڈا کر کے خوف تلے ایک دم ہی دبا دیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا، جسے وہ پڑھا لکھا کر نہ جانے کتنا لائق اور کتنا قابل بنا دینا چاہتے تھے۔ وہ 20 سال کی عمر میں طالب علمی کے دوران، جبکہ ابھی وہ انہی کی دی ہوئی پاکٹ منی پر گزارا کرتا، انہی کی خرید کر دی ہوئی گاڑی میں انہی کے پیسوں کا پٹرول ڈال کر سارے شہر میں گاڑی دوڑائے پھرتا، وہ عاشق اور عاشقی جیسے خرافات میں پڑ گیا ہے۔ اگر نانو، دادی، اماں کا مجھ سے پیار بے تحاشا تھا تو ابو کے مجھ پر شکوک و شبہات بے انتہا۔ ان حالات میں میرے لیے بہتر یہی تھا کہ اس پٹاخہ کے منہ نہ لگوں۔ میں نے پچار کر اپنی مردانہ انا کو تھپکی دے کر سلانا چاہا۔ خاتون، آپ جو کوئی بھی ہیں، براہ مہربانی آئندہ مجھے فون کرنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ میں اس طرح کا لڑکا نہیں ہوں۔ بس یہی کہنے کی کسر رہ گئی تھی، یہ بھی کہہ ڈالو۔ میری مردانگی نے مجھ پر 1000 بار لعنت بھیجی۔ دوسری طرف میرے مہذب لہجے کے جواب میں وہ یوں چلائی گویا میں نے اسے کوئی برا لفظ کہہ دیا ہو۔ خاتون، آپ مجھے خاتون کہہ رہے ہیں؟ میں خاتون بننے میں ابھی کم از کم بھی 20-25 سال کا عرصہ درکار ہے۔ درست فرمایا، ابھی تو آپ ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہیں۔ سائنسدانوں کا ایک گروپ اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ میں دانت پیستا ہوا
تجزیہ بولا، مرد بندر اور عورتیں بندریاں۔ میں نے دل میں اپنی ہنسی کی۔ دوسری طرف سے جل ترنگ بجاتی ہنسی یوں سنائی دی جیسے میں نے اسے ملکہ حسن کے خطاب سے نواز دیا ہے۔ کس کا فون تھا کیس؟ اس کا فون ہے کیس؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ والد بزرگوں کی جاؤ جلال سے بھری کڑک آواز میں نے جھٹ ریسیور پٹکا اور سعادت مندی سے نظریں نیچے کیے ڈائننگ ٹیبل پر واپس آ گیا۔ کس کا فون تھا؟ انہوں نے تشویشی انداز میں سر تا پاؤں مجھے گھورا۔ وہ نوفل کو کہہ رہا تھا کہ کل جو ٹیسٹ ہونے والا ہے اس کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ انہیں میری وضاحت پر یقین آ گیا۔ میں اس پر شکر کا سانس لیتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر یہ مصیبت صرف آج کے لیے نہ تھی۔ میں اس کے ٹل جانے پر مطمئن ہو جاتا۔ اگلے روز بھی اگلے روز گویا یہ کہانی روز کی ہو گئی۔ ڈھیٹائی کی آخری حد یہ تھی کہ اگر میرے سوا گھر کا دوسرا کوئی فرد فون اٹھاتا بھی تو وہ مجھے بلوا لیا کرتی۔ اتفاق سے ابھی تک ابو نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، ورنہ کب کی میری پیشی ہو چکی ہوتی۔ اور تو اور وہ اب اس کی ای میلز بھی آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کی تیسری فون کالز پر جو نازو نے فون ریسیو کی تھی، جب میں نے آ کے ریسیو کان سے لگایا ہیلو کہہ کر، تو ایک دم ہی لگا جیسے کوئی بٹن دبا گیا ہو اور فوراً ہی میرے کانوں میں کسی لڑکی کی سریلی آواز گونجی، اچھی نانو، پیاری نانو، مانو بات ہماری، منّے کو پڑھنا لکھنا ہے، دانتوں کا ڈاکٹر بننا ہے، نانو تلوں میں پکاؤ، منّے کو صحت مند بناؤ۔ نمبر تو میرے پاس آ چکا ہے، کرتا ہوں میں تم لوگوں کا کوئی انتظام۔ میرے غصے سے بے قابو ہو کر چیخا، مگر میری چیخ کے جواب میں بھی وہی جنگل بجتا رہا۔ جیسے ہی ختم ہوا، دوبارہ شروع۔ ریسیور زور سے پٹکتے پٹکتے میں رک گیا۔ ریسیور پٹکوں یا ٹیلی فون سیٹ کو اٹھا کر پھینکوں؟ نقصان تو سراسر اپنا ہی ہے۔ اس سے اس بیہودہ لڑکی کا تو کچھ بگڑنا تھا نہیں۔ 10-15 منٹ بعد جب مجھے اپنا غصہ قدرے کم ہوتا محسوس ہوا تو میں نے کچھ سوچ کر اسی موبائل نمبر کو ڈائل کیا جس سے ابھی مجھے کال کی گئی تھی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم کھٹکھٹا قسم کی مردانہ آواز نے میرا استقبال کیا۔ میں کچھ چکرایا، کچھ چٹپٹایا، مگر پھر اپنی ہمت جمع کر کے آواز کو رعب دار بنا کر بولا، آپ کے نمبر سے کال کر کے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ میاں ہوش میں تو ہو؟ وہ بڑے میاں یوں غصے میں آئے جیسے میں نے انہیں گالی دے دی ہو۔ وہ صرف مجھے ہی کو کیا میرے آباء و اجداد تک کو کھری کھری سنا دیتے پر آمادہ نظر آ رہے تھے، تو مجھے فوراً ہی لائن کاٹنی پڑی۔ تو یہ لڑکی میری توقع سے کہیں زیادہ چالاک تھی۔ میں نے چیک کیا تو پتہ چلا اس کی اب تک کی ہر کال الگ الگ موبائل نمبر سے کی گئی تھی۔ پیاری اماں، دعا کرو منا جلد بڑا ہو جائے، منّے کو چاہیے میری پوری توجہ۔ ابھی تو منا صرف 20 سال کا ہے۔ ٹی وی پر چلنے والے مختلف اشتہارات اپنی بے سروری آواز میں ریکارڈ کر کے ہر روز مجھے سنائے جا رہے تھے، حسبِ ساقت ہر بار کسی نئے موبائل نمبر سے اور بغیر کسی اضافی گفتگو کے۔ میں ان دنوں غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بس نہ چلتا تھا کہ کہیں سے یہ لڑکی مجھے مل جائے اور میں اس لڑکی کی گردن دبا ڈالوں۔ ان دنوں نانی اور دادی اماں کے چاؤ چونچلے ہمیشہ سے بھی زیادہ تیش دلانے لگے۔ اپنے اکلوتے ہونے پر غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کا ہر وقت شکار رہنے لگا تھا۔ آج 15 دن صبح کے وقت، جبکہ میں اس بیہودہ لڑکی کو بھلائے نانو اور دادی اماں کے ناشتوں اور لنچ وغیرہ سے نپٹنے میں مصروف تھا، تب وہ پھر موجود تھی۔ آج کئی دنوں بعد ایسا ہوا تھا، مگر جب میرے لیے ریکارڈ شدہ پیغام نہیں بھیجا تھا۔ میں سارا دن یہ سوچ کر اپنا خون جلا رہا تھا کہ جس وقت اس کا فون آیا، عین اسی وقت اس کی بیہودگی پر مہر تصدیق ثبت کرتے نانو
نے مجھے سویٹر پہننے کی نصیحت کیوں کی؟ اولین دسمبر سے فروری کے وسط تک یا تو بوڑھے اور بیمار افراد سویٹر پہنتے ہیں یا پھر شیر خواہ بچے۔ میری عمر کے لڑکے باہر آدھی آستینیں اور غیر آستینوں کی شرٹیں اور ٹی شرٹیں برمودا شارٹس کے ساتھ پہنے مزے سے گھوم رہے ہیں، اور نانو مجھے پوری آستین کی شرٹ کے اوپر سویٹر بھی پہنوا رہی ہے۔ صبح کی اس بات پر خراب میرا موڈ رات تک خراب ہی رہا۔ رات کے کھانے کے بعد امی، دادی، اماں اور نانو خاندان کی مختلف خواتین کا ذکر خیر کرتی ان کے دھونا بخشوانے میں مصروف تھیں۔ یہ خواتین دوسری خواتین کو ڈسکس کرنے کی اتنی شوقین کیوں ہوتی ہیں؟ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، انہیں اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ اب وہ اس گفتگو سے لاتعلق ٹی وی دیکھنے اور کافی پینے میں مگن تھے۔ میں کافی کے گھونٹ لیتا اس انتظار میں تھا کہ کب والد بزرگوان اٹھ کر اپنے کمرے میں جائیں اور میں گھر سے باہر یا دوستوں کی طرف نکلوں۔ ابھی میں اسی انتظار میں تھا کہ فون کی بیل بجی۔ کسی 16 سالہ دوشیزہ کی طرح میرا دل اس بیل پر تیز سے دھڑکنے لگا۔ ابو کے اٹھنے سے پہلے میں تیز رفتار سے اٹھا اور جب لینے والے انداز میں ریسیور اٹھا لیا۔ منّے صاحب، آپ سویٹر پہنے بغیر کالج کیوں گئے؟ مجھے سارا وقت فکر رہی۔ میں دانت پیستا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجھے اچانک ہی ایک زوردار چھینک آئی۔ دیکھا، ہو گیا نا زکام؟ میں نے صبح کہا بھی تھا سویٹر پہن کے جاؤ، پر بوڑھی نانو کی سنتا کون ہے؟ پیچھے صوفے پر بیٹھی نانو میری چھینک پر ہول گئی تھیں۔ ہر نارمل انسان کو چھینک آتی ہے، پر میری تو چھینک بھی ایک بہت بڑا اور گمبھیر مسئلہ ہوا کرتی تھی۔ ایک سے دوسری بار چھینک لو تو چھٹ جوشاندہ قسم کی چیزوں سے میری توجہ شروع ہو جاتی تھی۔ میں ہمیشہ ہی ان باتوں پر چڑھتا تھا۔ یہاں غصے اور خوف سے میرا برا حال تھا، وہاں لائن کے دوسری طرف وہ خوب زور سے کھلکھلا رہی تھی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جائیے منّے صاحب، ایک کپ جوشاندہ پی کر 2-3 لفاف لپیٹ کر لیٹ جائیے، خدا نخواستہ ٹھنڈ بیٹھ گئی تو سوری، یہ رانگ نمبر ہے۔ کہتے ہوئے میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ریسیور کریکٹ پر رکھ دیا۔ نانو کو کچھ کہنا بیکار تھا۔ خون کے گھونٹ پیتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابو کے بیٹھے ہونے کا لحاظ نہ ہوتا تو آج میں اس لڑکی کو اس لڑکی کے ہونے کی پرواہ کیے بغیر بہت کچھ کہہ دیتا۔ کیا پابندیوں اور خوف میں جکڑی زندگی ہے! مجھے بیچارے کی لڑکیوں کی طرح ڈر ڈر کر اور سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ منّے بھائی جان، آپ کا فون ہے۔ یہ نازو صاحبہ تھی جو غرض کے چشمے باندھتا میں غصے میں گھما۔ ہماری یہ ملازمہ صاحبہ عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی ہی ہوں گی، پر احتراماً مجھے منّے بھائی جان کہا کرتی تھی، چونکہ وہ اور اس کا باپ شروع ہی سے ہمارے پاس ملازم تھے، لہٰذا نازو صاحبہ کا بچپن ہمارے ساتھ ہی گزرا تھا۔ نانو اور دادو اماں سے سن کر ہی اس نے مجھے منّا بھائی کہنا شروع کر دیا۔ پہلے کبھی اس کا یہ کہنا برا نہیں لگا، پر اب جب وہ بولتی جی چاہتا اس کا سر پھوڑ دوں، اور وہ عادت پڑ گئی ہے، کہہ کر میری ڈانٹ کا معصوم سے جواب دیا کرتی تھی۔ اور کتنی بار کہا ہے تم سے، خالی بھائی کہا کرو، یہ آگے پیچھے کسی بھی قسم کے دم چھلے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے جھاڑ پلاتا میں کمرے سے نکل کر فون کی طرف آ گیا۔ تم لوگوں کو مینرز آتے جا رہے ہیں۔ میری سالگرہ یاد آ گئی ہے۔ بغیر سلام دعا اور ہیلو ہائے کے میں خوشگوار سے لہجے میں بولا، آج میرے منّے کی سالگرہ ہے۔ میرا جملہ مکمل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ میرے کانوں میں یہ فلمی گیت گونجا۔ میرے ہونٹوں پر سے فوراً سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ دانت پیستے اور مٹھیاں بھینچتے میں اپنی سالگرہ کی بےہودہ ترین مبارک وصول کر رہا تھا۔ میرا منّا ہوا 20 سال کا لنچ باکس لے کر نکلا۔ میرا منّا لنچ باکس! بس اب بہت حد ہو گئی۔ کوئی کیس انور حسین کا مذاق اڑائے، اس پر جملے کسے۔ آس پاس کسی کو نہ پا کر میں نے اردو انگریزی میں ملا جلا کر 2-4 سخت قسم کی گالیوں سے مشبہ الفاظ بک کر لائن کاٹ دی۔
اس سے میں بکتا چکتا کالج روانگی کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو سامنے والے ریاض انکل کے گیٹ پر نازو کھڑی نظر آئی۔ جتنی دیر میں نے گاڑی باہر نکالی اس کا گیٹ کھل چکا تھا۔ گیٹ کھولنے والی ہستی نشو کی تھی، ریاض انکل کے دوسرے نمبر کی بیٹی۔ اصل نام نشین تھا، مگر گھر اور گھر کے سے باہر ہر جگہ نشو کہلائی جاتی تھی۔ فیشن کے پیچھے اندھا دھند بھاگتی تھی، زیادہ کپڑوں سے اسے الجھن ہوتی تھی، یا غالباً یہ نظریہ پیش نظر رکھتا تھا کہ ایک غریب و پسماندہ ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بچت جس جگہ اور جتنی ہو سکے کر لینی چاہیے۔ والدہ صاحبہ کا یہ حال کہ بیڈ شیٹ کے برابر کی چادر سر سے پاؤں تک لپیٹ کر پھرتی تھی، اور جیسے حقیقت میں پردے کی ضرورت تھی، وہ آستینوں اور کندھوں پر کپڑے کی جگہ ڈوریوں سے کام چلا لیا کرتی تھی۔ گلے کے آگے اور پیچھے سے گہرائی بھی ہم لڑکوں کے لیے قابل توجہ اور لڑکیوں کے لیے قابل اعتراض ہوا کرتی تھی۔ ہاں، تو میں نازو صاحبہ کی بات کر رہا تھا جو ریاض انکل کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ نازو اور نشو دونوں نے میری طرف دیکھا۔ نازو بیگم نے تو باقاعدہ ہاتھ ہلا کر مجھے خدا حافظ بھی کیا، مگر میں نے جواباً گردن ہلانے کی بھی زحمت نہ کی۔ وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ میں نازک ملازمین کو کمتر سمجھتا تھا، بات یہ ہے کہ میں ان کی اس نئی ملازمت سے شدید اختلاف تھا۔ وہ باپ بیٹی ہمارے کل وقتی ملازم تھے، اور جس وقت کی ہم اسے تنخواہ دیتے تھے، اس وقت میں نے وقت گھر نکال کر ہمارے کاموں میں ڈنڈی مار کر وہ ریاض انکل کے گھر میں کام کرنے جانے لگی تھی، اور یہ سلسلہ گزشتہ 2-3 ماہ سے جاری تھا۔ میرے اعتراض کے جواب میں امی کی رحم دلی تھی۔ مجھ سے اجازت مانگ کر گئی ہے، مجھے منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ کچھ اضافی پیسے ہی بیچاری کے ہاتھ لگ جائیں گے، دوسرے کا بھلا سوچو تو اپنا بھی بھلا ہوتا ہے۔ امی کا اور میرا اسی مشہور لطیفے جیسا حال تھا، جس میں ماں بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ہم اس دنیا میں دوسروں کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ بیٹا توجہ سے پوچھتا ہے کہ پھر دوسرے کس لیے آئے ہیں؟ ہم سب کا آج کاشف کے گھر رات بھر رکنے اور جاگنے کا پروگرام تھا۔ مقصد اس التجا اور شب بیداری کا ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرنا تھا۔ سچی سے اس بار ہم سب کا محض ارادہ تھا کہ شروع سال سے لگ کر پڑھائی کریں گے۔ یہ ادب ہمارا ہر سال کے آغاز پر خود سے ضرور ہوتا تھا، مگر آمد درآمد کے وقت پتہ نہیں کیوں گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ کتابیں کھولنے اور پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں کے سامنے اپنا تازہ ترین مسئلہ رکھتا تھا، اس لڑکی کو مزہ چکھانے کو مرضی، شاید میرے دوستوں کے پاس کوئی ڈھنگ کے مشورے اور تجاویز ہوں۔ اوئے ہوئے، ہمارے شہزادے کو لڑکیاں چھیڑ رہی ہیں، کیس مجھے تیری قسمت پر رکش آ رہا ہے۔ میرا دکھڑا سنتے ہی زلفی چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے بولا، توبہ ہے، کیسا وقت آ گیا ہے۔ پہلے لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پڑتے تھے، اب لڑکیاں خود لڑکوں کے پیچھے پڑ رہی ہیں۔ نانی جان کی صحبت میں رہتا تو میں ہوں، پر اس کی طرح توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا اور کیسا وقت آ گیا۔ جیسے فقرے بولنے کی پکی عادت کاشف کی تھی۔ نوفل، کاشف اور زلفی تو میری طرف متوجہ تھے، مگر مومل چہرے کے آگے کوئی ہفتہ وار میگزین پھیلائے اس میں محو تھا۔ اس کمینے کو دیکھو، دوست کی پریشانی کا کوئی احساس نہیں، مگن ہے اس میگزین میں۔ میں بآواز بلند زلفی سے بولا۔ ان دونوں میں بہت درد رنج اور احساس ہو رہا تھا، اس لیے مومن کی عدم دلچسپی بے تحاشا کھٹک رہی تھی۔ تم لوگوں سے ایک پہیلی بوجھوں، مومن نے میری ناراضگی اور شکوہ بھری آواز ظاہر ہے سن لی تھی، مگر اس کے لیے میگزین میں پڑھی گئی پہیلیاں مجھ سے زیادہ لائق توجہ تھیں۔ یہاں میں اپنے مسئلے میں الجھا ہوں اور اسے پہیلیوں کی پڑھی ہے۔ میں بری طرح چڑھا۔ 2 پہاڑ ہیں، ان کے بیچ ایک دریا ہے، ان پہاڑوں میں سے پہلے والے پہاڑ کے پیچھے ایک گنجا آدمی بیٹھا ہے، دوسرے پہاڑ کے پیچھے ایک پرندہ اڑ رہا ہے، پہلے والے پہاڑ کے پیچھے بیٹھا آدمی بال کٹوا رہا ہے۔ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ مومل: اس میں بااسمی ہرگز نہ تھا، ماں باپ کے رکھے اس نام کی لاج وہ ذرا کم ہی رکھتا تھا۔ اس وقت وہ کون سی مومنہ
نہ مومنانہ حرکت کرنے کے موڈ میں تھا۔ ہم سب سمجھ چکے تھے اتنی دیر سے یہ میگزین پڑھنے جانے کا ڈرامہ کس خوشی میں ہو رہا ہے، ہم سب جان چکے تھے۔ ہم سب کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھر رہی تھی، جیسے زلفی کے خوف سے ہم بس بمشکل کنٹرول کر رہے تھے، جبکہ محمد صاحب مجسم شرافت بنے اور چہرے پر سنجیدگی لیے ہم سب کی طرف دیکھ رہے تھے، زیادہ غور سے زلفی کی طرف جو کچا چبا جانے والی نظروں سے مومن کو گھور رہا تھا۔ چلو یہ بہیلی نہیں بوجھ پا رہے تو میں دوسری پوچھ لیتا ہوں۔ ایک جب سوئمنگ پول سے نہا کر نکلا تو وہ پورا گیلا ہو چکا تھا، مگر اس کے بال گیلے نہیں ہوئے تھے۔ بتاؤ کیوں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہم تینوں نے ہنسی روکنا محال تھا۔ زلفی دانت پیستا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ٹھہر جا سالے گنجے کے بالوں کے گیلا نہ ہونے کی وجہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ وہ آستین چڑھاتا مومن کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مومن میرے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر میں وہ آستین نہیں چڑھائے مومن کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مومن میرے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر میں ہاتھ جھاڑتا فوراً آگے سے ہٹ گیا۔ یار بچاؤ، کیسے دوست ہو، دوست کی مدد کو نہیں آ رہے؟ مجھے ہری جھنڈی دکھاتے دیکھ کر اس نے باقیوں کو دہائی دی۔ خود نمٹو، پنگا لیا کیوں؟ وہ دبلا پتلا مومن پہلوان نما زلفی سے اپنے بچاؤ کی کوشش میں مصروف تھا، مگر زلفی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس بیچارے کے بال گزشتہ 1.5 سال کے اندر اندر اتنی تیزی سے گرے کہ اب اسے بالکل بآسانی اور بغیر کسی تکلف کے گنجا کہا جا سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے انتہائی سنگین مسئلہ تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی انکل جیسا نظر آتا تھا، دیکھ کر کس بالوں نے پوری کر دی تھی۔ مومن کہتا تھا کہ جو چند لٹیں بالوں کی اس کے سر پر رہ گئی ہیں، اگر وہ بھی نہ ہوں تو وہ پورے آرام سے بزرگ شہریوں میں شمار ہونے لگے گا۔ پھر اسے کتنے فائدے حاصل ہوں گے، کہاں اس کا ٹکٹ آدھا لگے گا، کہاں اسے قطار میں نہیں لگنا پڑے گا، اور کہاں اس کا داخلہ مفت ہو جائے گا۔ وہ زلفی سے پٹتا تھا پر اسے چھیڑنا بند نہیں کرتا تھا۔ مومن کچھ بھی کہتا ہو، پر زلفی سے ہم سب کو ہمدردی تھی۔ لڑکیاں پہلے زلفی انکل کو کچھ خاص گھاس نہیں ڈالتی تھیں۔ بالوں نے رہی سے آس بھی ختم کر دی۔ ان دونوں فرسٹ ایئر کی نوخیز کلی جیسی ایک ماجبین سے اسے پہلی بار سچا عشق ہوا تھا، گویا اس سے پہلے 60-70 جھوٹے عشق ہوئے تھے، اور وہ حسین نازنین ہمارے گنجو دوست پر ایک نگاہ تک ڈالنے کی رواداد نہ تھی۔ کاشف کے کمرے میں اس وقت ایک ادھم مچا ہوا تھا۔ مومن چلاوے کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، اور زلفی جو پہلے ہی 2-4 ہاتھ تو اس سے جڑ ہی چکا تھا، اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کرنے کی نیت سے اس کے پیچھے۔ اس بھاگ دوڑ اور دھنگا مشقی میں کاشف بیچارے کی آواز کون سنتا، جو کبھی کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی بھاگ دوڑ کرتے اپنے دوستوں کی طرف۔ بس کرو تم لوگ۔ چند منٹوں میں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کی دھار ایسی تھی کہ گنجو و پتلو دونوں فوراً رک گئے۔ بابا سے ڈانٹ پڑوانی ہے کیا مجھے؟ مانا کہ وہ قیس کے ابو کی طرح غصے کے تیز نہیں، مگر اس بیہودہ آواز اور چیخ و پکار پر تو کسی ٹھنڈے مزاج کے آدمی تک کو غصہ آ سکتا ہے۔ ذرا وقت دیکھو، رات کا 2:30 بج رہا ہے۔ اس ڈانٹ کا اثر یہ ہوا کہ مومن صاحب جو خود کو بچانے کی کوشش میں رائٹنگ ٹیبل پر چڑھ کر کھڑے تھے، انسان کے بچوں کی طرح نیچے آئے۔ زلفی مومن کو کینہ توڑ نگاہوں سے گھورتا ہوا کہنے لگا، اسے کچھ نہیں کہہ رہے، جو کمینہ شروع کرتا ہے۔ خبیث نے سارے لطیفے اور ساری بہیلیاں گنجوں کے بارے میں یاد کر رکھی ہیں۔ کاشف کے لفظوں پر زلفی غصے سے بولا، تم لوگ بس آپس میں فضول باتوں پر جھگڑتے رہنا، اور میں جو اپنا اتنا اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں اسے تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ میں نے دوستوں سے شکوہ کیا، تمہارا مسئلہ سرے سے مسئلہ ہی نہیں۔ مومن کو چونکہ اب گنجوں کے متعلق سوچنے سے فرصت مل چکی تھی، اسی لیے اس نے پہلی بار میرے مسئلے پر لب کشائی کی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میرا انداز مکمل طور پر لڑنے والا تھا۔ اس چیز نے مجھے اتنا
چڑھا کر رکھا ہوا ہے، اتنا عاجز کیا ہوا ہے وہ اسے مسئلہ ہی ماننے سے انکار کر دے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی لڑکی خود تم سے فری ہو رہی ہے، تمہیں فون کر رہی ہے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم بھی انجوائے کرو۔ وہ میرے باوجود پر شک و شبہ اور جال و جلال سے بھری لال انگارہ آنکھیں دیکھی ہیں۔ تم میں سے کوئی بے وقت ملنے آ جائے تو تشویش شروع ہو جاتی ہے، کون آیا، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ کسی لڑکی کا نام سن لیا تو میری کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ ہوں تمہارا کیا جاتا ہے، انجوائے کرو۔ میں نے چڑچڑے پن سے جواب دیتے اسی کے لہجے کی نقل بھی اتاری۔ خیر آپ نہ اتنے ولی ہیں، نہ والد بزرگوں سے ایسے ڈرنے والے۔ تمام تر روک ٹوک اور تشویشی پروگرام کے باوجود اپنے لیے خفیہ راستے نکال ہی لیتے ہیں۔ سچ بات تو یوں ہے کہ برخوردار کہ محترمہ ہمارے میاں مجنوں سے پیار محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے فون کرتی ہے، اور یہی اصل سبب ہے کہ آپ کے اس سے چڑھنے کا۔ آفر اتنی دیر میں پہلی مرتبہ کچھ بولا بھی تو ایسا جو میرا دل چلا کر رکھ دے۔ وہ سیدھی اور صاف بات کیا کرتا تھا۔ نوفل کا منہ پھٹ پن مجھے بہت برا لگا تھا، گو دل سے میں تسلیم کر رہا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ابو کے تمام تر خوف و وحشت کے باوجود میں اس لڑکی کی کالز کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتا۔ اگر وہ میرا مذاق اڑائے، مجھ پر جملے کسے اور میری دکھتی رگ کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرتی تو تمہیں میری مشکل کا حل بتانا ہے تو بتاؤ۔ اپنی یہ سچ گوئی اور حق پرستی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ میں نے ذرا اکڑ دکھاتے ہوئے ناراضگی سے کا اظہار کیا۔ ہاں بھائی، حل بتانا ہے تو بتاؤ۔ یہاں اس باحیا، پاک دامن اور شریف نوجوان کی عزت خطرے میں پڑی ہے۔ تمہیں صاف گوئی اور حق پرستی سوجھ رہی ہے۔ زلفی کی شکل دیکھ کر مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اس کی زبان میں کھجلی ہو رہی ہے۔ ہائے اللہ نہیں، اگر دنیا والوں کو پتہ چل گیا تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ ظالم دنیا والے تو تمہیں جیتے جی مار ڈالیں گے۔ ایک مشہور فلمی اداکار کے انداز میں فرضی دوپٹے کا پلو منہ میں لے جاتے اور سانس ڈھونڈتی کی طرح جلاتے ہوئے مومن بولا۔ مومن، بری بات ہے، کیس بیزار بیٹھا ہے، تجھے اٹکلیاں سوجھ رہی ہیں؟ زلفی نے خباثت سے ہنستے اسے شاعرانہ ڈانٹ پلائی۔ لعنت ہے مجھ پر، ہزار بار لعنت ہے جو تم جیسے خبیثوں کمینوں کو اپنا دوست سمجھ کر اپنی پریشانی بتائی۔ میں غصے سے لال پیلا ہوتا فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے یار، دوستوں کے مذاق کا برا مان رہے ہو؟ بیٹھو آرام سے، اور تم سب میں سے کوئی اب کوئی فضول بکواس نہیں کرے گا۔ کاشف نے مجھے پیار سے پچکارتے اور ان دونوں کو غصے سے گھورتے ماحول کی کشادگی کو جلدی سے ختم کیا۔ ہم پانچوں میں سب سے زیادہ صلح جو اور معاملہ فہم بلکہ بقول ابو کے میرے ڈھنگ کا واحد دوست ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنا مذاق اڑانے جانے پر چڑھتا ہوں، مگر ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنا مذاق بنتا دیکھ کر غصے میں نہ آئے؟ نانو اور دادی اماں کے زبردستی کے لاڈ پیار نے یہ دن دکھایا ہے، لے کر ایک لڑکی کے ہاتھوں میں تماشا بنوا دیا۔ دوستوں کے آگے سچ بولنے میں ایسا کچھ مضحکہ بھی نہیں تھا۔ اسے تمہاری ای میل تمہاری ای میل ایڈریس کیسے پتہ چلا؟ اس قسم کے احمقانہ سوال زلفی صاحب ہی کر سکتے تھے۔ ابے موٹی عقل میں بھیجے ہے کہ نہیں؟ بالوں کے ساتھ ساتھ کیا عقل کو بھی رخصت کر دیا ہے؟ جو اس کے گھر کا فون نمبر، اس کے گھر کی اور اس کی ذاتی زندگی کی ہر بات، یہاں تک کہ اس کا نک نیم تک جانتی ہے، اس کے لیے ای میل ایڈریس معلوم کر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ نوفل نے زلفی کو گرکا۔ نک نیم کے لفظ سے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری دم پر پاؤں رکھ دیا ہو، مگر بات چونکہ میرے ہی حق میں ہو رہی تھی اس لیے احتجاج کا ایک لفظ منہ سے نہ نکلا۔ میں اپنی شکل اور اپنے درد و الم کا بالکل ٹھیک ٹھاک اندازہ دوستوں سے کروانے کے لیے کاشف کا کمپیوٹر آن کر کے خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ چاروں میرے گرد جمع تھے۔ ان
دل جلانے والی ای میلز کو پڑھنے کے لیے بے قرار تھے جو میں انہیں پڑھوانا چاہتا تھا۔ میں ہاٹ میل اور یاہو دونوں جگہ سائن ان ہو چکا تھا۔ پہلے کی تمام میلز میں ڈیلیٹ کر چکا تھا، مگر جو تازہ بتازہ آج ہی پہنچی تھیں وہ سب ایک شان سے میرے ان باکس میں موجود تھیں۔ منّے کا بچپن، یہ پہلی ای میل کا سبجیکٹ تھا۔ تفصیل بھی سبجیکٹ سے کچھ کم نہ تھی۔ مجھے غصے میں کرسی پر سے اٹھتا دیکھ کاشف نے ڈپٹ کر دوبارہ بٹھایا۔ مجھے بٹھا کر کاشف خود ہی دوسری میل کھولنے لگا۔ لگتا ہے خاتون ٹی وی بہت زور و شور سے دیکھتی ہے۔ بولتے بولتے جو اس کی دوسری میل میں موجود مواد پر نظر پڑی تو اپنی رائے میں ذرا ترمیم کرنا جھٹ بولا، شعر و شاعری کا بھی کافی شوق ہے محترمہ کو۔ لاکھ پردوں میں چھپا لے منا خود کو، پھر اس کی کھلتی ہے یہ لڑکی سچ بولتی ہے۔ شاعرانہ بکواس کے مضمن سے ایک طویل مضمون کا عنوان تھا، جسے جعلی حروف میں انڈر لائن کر کے ٹائپ کیا گیا تھا۔ نیچے مضمون بے حد طویل تھا اور ہم سب دوست اسے ایک ساتھ مل کر پڑھ رہے تھے۔ منّے کی شان میں یوں تو دیوان کے دیوان لکھے جا سکتے ہیں، پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ کم لفظوں میں منّے کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کروں۔ منّے کی شان میں پہلی نظم حاضر خدمت ہے، جس کا عنوان بھی منا ہی ہے۔ منا، یہ بستہ، یہ ٹفن، یہ پانی، لیے منا، یہ دادی اماں کا بگاڑا منا، یہ نانوں کی آنکھ کا تارا منا، یہ منا اگر مل بھی جائے تو کیا، لٹا دوں اسے سلا دو یہ منا، میرے سامنے سے ہٹا دو یہ منا، تمہارا ہے نانو تم ہی سنبھالو یہ منا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ اسے یہ ساحر کی نظم کا کیسے بیڑا غرق کیا تھا اس لڑکی نے۔ عاشق مزاج اور شاعر و شاعری کا شوقین زلفی چلایا۔ کم بخت کو میرا بیڑا غرق ہونے پر نہیں، کسی ساحر کے بیڑے کے غرق ہونے کا غم زیادہ لاحق ہو رہا تھا۔ چپ بیٹھے پڑھنے دو آگے کیا لکھا ہے۔ نوفل نے پیچھے سے زلفی کو ایک دھموکا کس جوڑا۔ باولا ہونا منّے کا ٹفن کی تلاش میں۔ ہاں منّے کا لنچ لے گیا کون؟ ہاں ہے منّے کو جل دیا گیا کون؟ ہاتھوں سے اگر کسی نے اٹھایا نہیں ہے ہوا بن کے تو لنچ اڑا نہیں ہے۔ کاشف تو دیکھ کدھر گیا لنچ؟ مومن تو بتا کدھر گیا لنچ؟ یہ تو کیس کے ساتھ ہم سب کو بھی جانتی ہے۔ زلفی پھر بولا اور پھر اس نے نوفل کو ہاتھ دکھایا۔ میں مانیٹر کے آگے گائے بگائے اپنے دوستوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں ہنسی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ نئی میل جو کہ میں نے بھی ابھی ہی پڑھی تھی، اس لیے میرا منہ غصے سے مزید پھول چکا تھا۔ نظریں میری پھر بھی سے غیظ و غضب کے عالم میں مانیٹر کو گھور رہی تھیں۔ ابھی کچھ سال لگیں گے نانوں دادوں سے لاڈ اٹھوانے میں، منّے کے بڑے ہونے میں۔ ابھی کچھ سال لگیں گے کالج لنچ لے جانا چھوڑنے میں، بن سویٹر کے گھر سے نکلنے میں۔ ابھی کچھ سال لگیں گے منّے کے بڑے ہونے میں۔ ابھی کچھ سال لگیں گے اور یہ آخر میں کچھ متفرق اشعار اور مبصرے۔ یہ کارنامہ بھی منا کبھی دکھائے ہمیں کہ لنچ اور پانی بنا کالج جانا نظر آئے ہمیں۔ کمرہ امتحان میں منا تھا اداس بیٹھا، کہتا تھا پیپر سر پہ آئے، آوارہ گردی میں سال گزارا، یہ پڑھائی کا دکھاوا، یہ نوٹس کی کتابیں ابا جان کو چکمہ دینے کے لیے ہیں، اسے تو تیرا کچا چڈھا سمجھ لوں میں کیس؟ محمد میری ناراضگی سے ڈرے بغیر برہنہ بولا۔ غم و غصے سے پاگل ہوتا میں ڈانس کچکچا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ چار دوستوں جن سے کچھ دیر قبل میں بری طرح بدظن ہو رہا تھا، وہ سب ہٹ کر دوستی ادا کرتے، ہنسی مذاق اور غیر سنجیدگی برطرف کرتے مکمل سنجیدہ مگر کسی قدرے غصے سے اس میل کو گھور رہے تھے۔ ایک منا ہے دوست ہمارا، سننا اس کا حال، دادی کی آنکھ کا تارا ہے اور نانی کا چندہ لال۔
ورق تمام ہوا اور مننے کی مداح باقی ہے۔ نوفل نے ایک دم ہی کسی کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دیے بغیر مانیٹر کو ایک زوردار مکہ مارا۔ کاشف نے اسے گھورا جو جوش سے جذبات میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ اس کے نہیں، کاشف کے باپ کی کمائی سے خریدا گیا ہے۔ کسی کی اتنی جرأت ہمارے دوست کا مذاق اڑائے! کیش، تم مجھے اس کا نمبر دو جس سے وہ کال کرتی ہے۔ نکلواتا ہوں میں اس کا سارا کچا چکا۔ اپنی ایڈوانس اردو کا مظاہرہ بہت کر لیا مصطفیٰ نے۔ اب ان محترمہ کو سبق سکھائے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ نوفل مکمل جلال میں آ چکا تھا۔ کون سا نمبر دوں؟ اس 20 دنوں میں وہ مجھے 20 مرتبہ کال کر چکی اور ہر بار الگ الگ موبائل نمبروں سے۔ میں جواباً چڑھ کر بولا۔ نوفل میری مدد کرنے کے فل موڈ میں تھا، مگر میں غصے اور خوف میں پاؤں پر کلہاڑی نہیں بلکہ کلہاڑی پر پاؤں مار چکا تھا۔ جس طرح انٹرنیٹ پر سرفنگ اور سرچنگ کے بعد ہسٹری ابا جان کے تشویشی خوف کے پیش نظر ڈیلیٹ کرنے کی پکی عادت تھی، ایسے ہی کسی لڑکی کے فون کال اٹینڈ کرنے کے بعد نمبر میموری سے ڈیلیٹ کرنے کی۔ غصہ عقل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عقل اور غصے اور جھنجھلاہٹ میں ابو کے خوف سے اس ایڈیٹ لڑکی کی فون کالز کے تمام نمبرز ڈیلیٹ کرتے وقت کبھی دھیان ہی نہیں آیا کہ اس ثبوت کو مٹا ڈالا تو اس کا کھوج لگاؤں گا کس طرح۔ شرمندگی سے سر جھکا کر میں نے اپنی حماقت دوستوں کے گوش گزار کی تو وہ سب مل کر مجھ پر چلانے لگے۔ احمد کی دم، یہ کیا حرکت کی؟ ایسے کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ میں پہلے ہی اپنی بیوقوفی پر شرم اور حجت میں مبتلا ہو رہا تھا، ان سب کی لانت ڈانٹ کے بعد شکل مزید رونے والی بن گئی۔ کافی دیر تک وہ سب مل کر مجھے احمق عظیم قرار دے رہے تھے، پھر کاشف ہی کو میری حالت پر رحم آیا۔ اب بس بھی کرو، نمبرز ہی تو ٹوٹے ہیں، کوئی دنیا تو ختم نہیں ہوگی۔ وہ جب روز فون کرتی ہے تو نمبرز تو دوبارہ جمع کیے جا سکتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات، اسے ڈھونڈنے کا یہی ایک واحد طریقہ نہیں۔ ظاہر بات ہے وہ کیش کی کوئی قریبی جاننے والی ہے۔ کیش، تم گھر پر اکیلے بیٹھ کر حالت سکون میں اپنی تمام کزنز، تمام پڑوسیوں، تمام انکلز کی بیٹیوں کے نام اور ان کے حوالے سے اپنے یکلفظی خیالات یعنی چالاک، سیدھی، بھولی، معصوم، لڑاکا، بیوقوف وغیرہ وغیرہ ایک کاغذ پر لکھ ڈالو۔ پھر ہم سب مل کر اس لسٹ میں سے مشکوک لڑکیوں کی ایک الگ فہرست تیار کریں گے۔ اور ہاں، یہ یاد رہے کہ اس لسٹ میں ہماری تمام کلاس فیلوز کو شامل کرنا مت بھولنا۔ کسی بھی معاملے کی تفتیش کا بنیادی اور پہلا اصول یہی ہے کہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ! کیا شاندار مشورہ دیا ہے کاشف احمد آپ نے۔ پہلے سوچو، پھر لسٹ بناؤ، پھر اس لسٹ میں سے ایک دوسری لسٹ بناؤ۔ آج سے 5 سالہ منصوبہ بنانے کو کہا تھا یا کوئی معقول حل بتانے کو؟ اس عرصے میں تو وہ اسٹوپڈ نہ جانے میرے عیار کی کتنی درگت بنا چکی ہوگی۔ نوفل نے طنزیہ لب و لہجے میں واہ واہ کہتے پہلے تالیاں بجائیں اور پھر اسی طنز لہجے میں یہ جملے کہے۔ تم لوگ کھڑے ہو کر سوچ بچار کرو، میں فوری عمل کا قائل ہوں۔ زلفی ہم سب کو بحث مباحثہ میں الجھا چھوڑ کر کمپیوٹر کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دے رہا ہوں۔ بڑا خود کو شعر و سخن کا چیمپئن سمجھتی ہے۔ ابھی زلفی کی شاعری نہیں دیکھی۔ میرے روکنے کے باوجود وہ کرسی سنبھال کر کمپیوٹر کے آگے جم چکا تھا۔ اکبر الہ آبادی نے ایسی لڑکیوں کے متعلق کافی کچھ کہا ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اکبر الہ آبادی نے یقیناً کافی کچھ کہا ہوگا، مگر میرے پیارے راج دلارے آنکھوں کے تارے، زلفی غصہ جانے دو۔ اگر اس کے بےہودہ ای میل کے جواب دینے کا مسئلہ ہوتا تو یہ کام تو کب کا میں خود ہی کر لیتا۔ وہ مجھے چڑھانا چاہتی ہے، تپانا چاہتی ہے، اسے جواب دوں گا، یعنی اسے یہ بتاؤں گا کہ میں بہت چڑھ رہا ہوں، اس کی خواہش کے عین مطابق چڑھ کر میں اسے تسکین دوں کہ وہ مجھے چڑھانے اور تپانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ زلفی میرے سمجھانے پر کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھ گیا۔ اب ہم 5 دوست پیٹ پر آڑے پیچھے لیٹے ایک مختصر و معقول طریقہ سوچنے میں مکمل تھے۔ پیارے دوستو، اس موقع پر آج کے لیے اتنا غور و فکر کافی ہے۔ یوں بھی ایک ہی بات پر بہت دیر تک سوچنے سے ذہن الجھ جاتا ہے۔ ویسے تو آج یہاں پڑھنے کی خاطر جمع ہوا گیا تھا، پر اس بار بجاتی رنجیدہ و غصیلی شکل کے ساتھ۔ کیش صاحب نے خاک پڑھائی کرنی ہے، لہٰذا ماں بدولت یہ طے کر
کر رہے ہیں کہ اس موضوع اور پڑھائی دونوں کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر کے ٹی وی دیکھ لیا جائے۔ محمد جیسے پڑھائی کے چور سے امید بھی کیا کی جا سکتی تھی۔ کاشف کے ڈھونڈنے کے باوجود اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ آواز ہلکی کا خبیث کاشف نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹا۔ ایک چینل سے زبردست قسم کا پروگرام آ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، ظاہر ہے یہ بیان ہمارے سب سے نیک و پارسا دوست مولوی کاشف احمد کا ہی تھا۔ وہ حسیناؤں کے مختصر بلکہ مختصر ترین لباس کو دیکھ کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہم سب کے لیے چائے بنانے چلا گیا جبکہ ہم چاروں ایک مرتبہ پھر میرا کی احمقانہ سنجیدگی، شاندار انگریزی، ثانیہ کے مولویوں کے خلاف اعلان جہاد اور ملائکہ کی کھری ڈگی باتوں کے مزے لینے لگے۔ ان واہیات ای میلز اور پھر اپنی حماقت کے سبب جو میرا موڈ خراب تھا وہ اس ایکٹیویٹی کے بعد از خود ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ آج میرا فراغت کا دن تھا، اس لیے ذرا بے فکری سے لمبی تان کر سونے رہنے کے بعد صبح 11:30 بجے اٹھا، نہا دھو کر کمرے سے باہر نکلا تو شامت اعمال پہلی ملاقات والد صاحب سے ہوئی۔ یا اللہ، یہ اس وقت گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ میں اندر ہی اندر دہلا پر کمال جرات کا مظاہرہ کرتے انہیں باادب سلام عرض کیا۔ سلام کا جواب دیتے انہوں نے خوب گھور کر سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں گویا اتنی جلدی کیا تھی اٹھنے کی، کچھ دیر اور سو لیتے۔ جی بس وہ نیند بھر گئی تھی، عاجزانہ لہجے میں سر جھکا کر بولا۔ ڈٹھائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کس طرح کیا جاتا ہے یہ ابھی پرسوں رات ہی تو میں نے محمد کی پسندیدہ اداکارہ سے سیکھا تھا۔ میری عاجزی اور نیاز مندی نے انہیں طنز و طعنوں سے براہ راست غصے کی طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اکلوتی اولاد، وہ بھی ناہنجار، نالائق، ایک انڈا، وہ بھی گندا، جیسے نامناسب اور قابل اعتراض الفاظ وہ اپنے فکروں میں استعمال کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے انور؟ ایک ہی بیٹا ہے، کیوں ہر وقت بیچارے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو کبھی شفقت و محبت سے بیٹے سے بات کی ہو۔ دادی اماں نے طنز لہجے میں بیٹے کی خبر لی۔ اب آئے گا مزہ، اکلوتا بیٹا ہے تو کیا سر پر بٹھا لوں؟ پہلے ہی آپ لوگوں کی بیچ شہ پر قابو سے باہر ہوا جا رہا ہے۔ صبح صبح میرے نواسے کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو بچے نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور تم شروع ہو گئے۔ نانو ابو بھی بگڑے، یہ صبح صبح ہے۔ بڑی امی، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں۔ ابو، دادی امی اور نانو کو آپس میں الجھا دیکھ کر میں ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا جہاں میری امی میرے لیے پسندیدہ گرم گرم ناشتہ لیے بیٹھی تھی۔ میں اپنے آگے رکھتے بہترین ناشتے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ آج فراغت ملی تو اچھے بچوں کی طرح دل لگا کر اور خوب جم کر پڑھائی کرنا چاہیے۔ اس نیک خیال پر عمل درآمد کرنے میں ٹائم ٹیبل بنانے لگا۔ دن بھر کیا کیا پڑھا اور کتنی دیر پڑھا، ابھی یہ کام بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ امی کی خالہ زاد بہن حبیبہ خالہ اور ان کی بیٹی حورن العین ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ حور العین، جسے سب پیار سے حور کہتے تھے، بالکل بجا کہتے تھے، تو اس کے ساتھ میرا تعلق ذرا قدیم تھا۔ نوعمر کے زمانے کی پہلی محبت، جسے اب میں پپی لو قرار دے کر مسکرا دیتا ہوں۔ 13 سال کی عمر میں جب مجھے خود سے 3 سال بڑی اپنی کزن اچانک ہی بہت اچھی لگی تھی، تب لگتا تھا کہ اگر حور مجھے نہ ملی تو میں زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا۔ وہ پڑھائی میں میری بڑی اچھی تھی اور میں نالائق۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی کارہائے نمایاں سرانجام دیا کرتی تھی۔ وہ ان دنوں فرسٹ ایئر میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی جب میں نے اس سے مدد لینے اس کے گھر چلا گیا کرتا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب تھا اور میں اپنی اسپورٹ بائیک اسٹارٹ ہوا کے دوست پر اڑاتا
ہر دوسرے روز اس کے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ میں اس کے عشق میں گڈو گڈو ڈوب چکا تھا، وہ تھی کہ کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ تب ایک روز ہمت کر کے میں نے ایک سرخ گلاب کا پھول جو اسی کے لون سے توڑا تھا اسی کی طرف بڑھا کر اسے پورا آئی لو یو بول دیا۔ اس کا رد عمل بڑا حقانگیز تھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ انہیں پہلے بڑے تو ہو جاؤ، میں بڑا ہو چکا ہوں، پورے 13 سال کا، اور پورے 13 سال اور 4 ماہ کا۔ ہاں واقعی بہت بڑے ہو چکے ہو، پر جتنے بھی بڑے ہو جاؤ مجھ سے ہمیشہ 3 سال چھوٹے ہی رہو گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس کی مذاق اڑاتی نگاہوں کے باوجود جرأت سے بولا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور چلو اگر میں یہ مان بھی لوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، تب بھی میرا آئیڈیل کوئی نکما نالائق ڈفر لڑکا تو ہرگز نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر بنوں گی اور کسی ڈاکٹر سے ہی شادی کروں گی، اور پڑھائی میں تم جتنے نکمے ہو اسے دیکھ کر یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ تم کبھی ڈاکٹر بن سکو گے۔ اپنی پہلی معصومانہ سی عاشقی پر عزت صدات گوا کر میں اپنا سا منہ لے کر وہاں سے لوٹ آیا۔ حور العین نے میرے اظہار محبت کی جیسے دھچکیاں بکھیری تھیں، اس پر میں کئی دنوں تک سوگوار اور رہا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک میں اپنی محبت کی ناقدری اور اپنی ذلت و رسوائی پر اس سے سخت ناراض بھی رہا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے نکما اور نالائق کہتی ہے۔ ابو کی ڈانٹ ڈپٹ مجھے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں اتنا نہیں سدھار سکی تھی جتنا ایک لڑکی نے توہین آمیز جملوں نے میری مردانہ غیرت کو للکارا تھا۔ تب یہ جنون سا دل میں بیٹھ گیا کہ اب میں اسے کسی قابل بن کر ہی دکھاؤں گا۔ ڈاکٹر بننا کوئی ایسا مشکل کام نہیں، یہاں تک کہ MBBS کی جگہ BDS کرنے کا فیصلہ بھی صرف اسے نیچا دکھانے کو، اس کے غرور کا سر جھکانے کو کیا تھا۔ وہ BDS کر سکتی ہے تو کیا میں نہیں؟ خیر یہ قصہ ہے جب کا کہ کیس نادان تھا، 13 سال کی عمر میں ہی واقعی بچہ تھا۔ ذرا بڑا ہوا، آنکھیں کھلی تو پتہ چلا میرے ارد گرد حوروں اور پریوں کا ایک جہاں آباد ہے، اور ان حوروں کے آگے یہ حور تو کچھ بھی نہیں۔ تب اسے پپی لب پر ہنستے میں نے حور کے خلاف دل میں بھرا سارا بغض نکال دیا۔ ہم ایک ہی کالج میں تھے، وہ سینئر میں جونیئر۔ میری اس سے خود خواستہ ناراضگی ختم ہو گئی تو خود بخود ہی اچھے دوست بن گئے۔ دوستی اور رشتہ داری کی لاج رکھتے ہوئے وہ اپنی کتابوں اور نوٹس سے مجھے فیضیاب ہونے کا پورا موقع فراہم کیا کرتی تھی۔ حور نے کبھی بچپن کے اس واقعے کا حوالہ نہ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ اس بات پر وہ اس پرانی بات کو بھول ہی چکی ہے، اور یہ اس کا کالج کا آخری سال بلکہ چند آخری ماہ تھے۔ وہ عنقریب وہاں سے پاس آؤٹ کر جانے والی تھی۔ آؤ منّے میاں، اور سناؤ کیسے ہو؟ ابھی میں نانو سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر شرارتی سے انداز میں مسکرائی۔ امی، نانو اور حبیبہ خالہ اس کی بات پر مسکرائی تھیں، جبکہ منّے میاں کا لفظ سنتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ سوچتے غور کرتے میں بظاہر مسکرایا، ایسی بھرپور مسکراہٹ جو اسے میرے چڑھنے کا پتہ ہی نہ دے سکے۔ سنا ہے حور کسی ڈاکٹر مسلم کو ملنے والی ہے؟ دوستانہ انداز میں مسکراتے میں نے لفظ حور اسی انداز میں کہا جیسے ابھی اس نے منّے میاں کہا۔ حوروں کا وعدہ کیا ہی مسلمانوں سے کیا ہے، ظاہر ہے جو نیک اعمال کرے گا حور اسی کو ملے گی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، ایسی پٹاخا لڑکیاں جن کے پاس ہر بات کا گڑا گڑایا جواب موجود ہو مجھے ذرا نہیں بھاتیں۔ حور سے گو اب میرے دوستانہ مراسم تھے، مگر اس وقت میں اس سے کچھ چڑ بھی رہا تھا اور کچھ مشکوک بھی ہونے لگا تھا۔ ابھی دل ہی دل میں حور سے چڑھنے اور مشکوک ہوتے کچھ زیادہ ہی دیر نہ ہوئی تھی کہ حور کے بڑے بھائی صاحب جنید ظہیر بھی ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ یہ جنید ظہیر ذرا پڑھاکو قسم کے پروفیسر ٹائپ بندے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ میتھمیٹکس ہے۔ وہ کیلکولس کے مختلف فارمولوں پر غور کرتے، رات کو سوتے اور صبح جیومیٹری کے کسی پیچیدہ مسئلے کا حل تلاش کرتے
کا حل دریافت کرتے اٹھتے ہیں۔ خیر سے ایم فل کر چکے ہیں، این ای ڈی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور عنقریب ان کا پی ایچ ڈی کے لیے امریکی روانگی کا ارادہ ہے۔ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ بندہ بس اتنی تعلیم حاصل کرے کہ معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکے، اچھا کھا کما سکے۔ اب یہ کیا کہ کوئی ایک مضمون پکڑ لو اور پھر ریسرچ کے نام پر ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ، اور یہ پی ایچ ڈی کرتے کرتے تو مجھے لگتا ہے اچھا خاصا نارمل بندہ بھی یقیناً پاگل ہی ہو جایا کرتا ہوگا۔ میں جنید کے لیے جس بھی قسم کے خیالات رکھتا، پر وہ ابو کا بہت فیورٹ تھا، محنتی، ذہین، لائق، جینیس۔ وہ اسے نہ جانے کون کون سے خطابات سے نوازتے، ایک طنزیہ نگاہ مجھ پر ضرور ڈالا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ امی، نانو اور دادی امی نے بھی جنید کو قدرے تعجب سے دیکھا۔ کتابوں میں کھویا رہنے والا وہ بندہ اپنے گھر والوں سے بمشکل ملا کرتا تھا۔ ایک طویل عرصہ بعد کل شام وہ ہمارے گھر آئے تھے، غالباً اپنی امریکہ روانگی کے حوالے سے۔ اسے ابو سے کوئی کام تھا، امی نے انہیں کھانے پر روک لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ہمارے گھر سے گئے تو مجھے یقین تھا کہ اب 2-3 سال سے پہلے ان کی شکل دوبارہ نظر نہیں آئے گی، مگر حیرانی اور تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ اگلے ہی دن یعنی آج پھر ہمارے گھر پر موجود تھے۔ میری چھٹی حس نے مجھے اطلاع دی کہ پروفیسر صاحب کی روز روز کی آمد بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ ابھی میں غور و خوض کر بھی نہ پایا تھا کہ حبیبہ خالہ وغیرہ کے جانے کے بعد رات کھانے پر امی نے یہ عقد حاصل کیا کہ حبیبہ خالہ اور حور دراصل آج جنید کے لیے ہماری پڑوسن ایمان جاوید کے ساتھ رشتے کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہیں۔ امی کے ساتھ ان کے گھر جنید کا رشتہ لے جانا چاہتی تھی۔ کل ہمارے گھر آمد پر جنید صاحب کو امی سے دہلی بریانی، سندھی بریانی، بمبئی بریانی اور حیدرآبادی بریانی کی ترکیب پوچھتی۔ ایمان جاوید اس قدر بھائی تھی کہ انہوں نے اگلے ہی روز اپنی والدہ اور بہن کو ہمارے گھر روانہ کر دیا تھا۔ زیرو اور انفینٹی کے چکر میں باہم وقت الجھے رہنے والے پروفیسر صاحب ایسی سرگرمیوں میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں۔ میں حیرت سے گنگ تھا۔ کل ہمارے گھر اتنا طویل قیام امی کے اصرار کے سبب نہیں بلکہ کسی اور ہی وجہ سے تھا۔ بظاہر کھوئی دنیا جہاں سے بے نیاز نظر آنے والے یہ پروفیسر صاحب اندر سے خاصے حسن پرست اور عاشق مزاج ثابت ہوئے تھے۔ جہاں تک ایمان کے لیے جنید کے رشتے کا سوال تھا تو اس پر مجھے کوئی اعتراض تھا ہی نہ پریشانی۔ وہ شروع کی بات تھی جب میں باجی کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ اب ان پردہ نشین باجی سے میں بری طرح بور ہو چکا تھا۔ اپنے ہی گھر کے کچن، لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں ان کی موجودگی میں کسی ضرورت کے تحت چلا جاتا تو جھٹ ادھر ادھر منہ چھپانے کی یوں کوشش کرتی جیسے میں کوئی اچکا اور لفنگا تھا۔ اور امی بعد میں پتہ بھی ہے وہ پردہ کرتی ہے، پھر اس طرح منہ اٹھا کے کیوں گھسے کہہ کر مجھے ڈانٹا کرتی۔ اپنے ہی گھر میں بندہ آزادی سے گھوم پھر بھی نہ سکے، صرف باجی ہی سے کیا میں اب پڑوس مقیم اس پوری فیملی ہی سے بری طرح چڑھنے لگا تھا۔ یہ فیملی ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی ثابت ہو رہی تھی۔ ابتدا میں پڑھائی کے بہانے ہمارے گھر میں داخل ہو کر ان لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم یہاں جما لیے تھے۔ چھوٹی بہنوں کے بعد دبے پاؤں بڑی بہن صاحبہ کی آمد شروع ہوگی، سلائی کڑھائی، بنائی پکائی سیکھنے کے لیے۔ جب پوتیوں نے ہمارے گھر کی تمام خواتین کے دلوں میں گھر کر لیا تو دادی صاحبہ کی ہمارے گھر بے تکلف آمدرفت شروع ہو گئی۔ پوری کی پوری فیملی کنجوس مکھی چوس اور مفت خوری تھی۔ کنجوسی دادی کو پڑوسی ہی میں مفت کا ای این ٹی اسپیشلسٹ ڈینٹسٹ ہاتھ لگ گیا تو اتنے مزے آ گئے۔ میرے گھر کی تینوں خواتین اس خاندان کی واللہ شہدا تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی کیا ترکیب لڑاؤں جس سے اس فیملی کا ہمارے گھر میں بے تحاشا آمدرفت اور مفت خوری کا سلسلہ اختتام پذیر ہو۔ سو اپنے گھر صبح شام بن بلائے مہمانوں کی طرح نازل ہونے والی ایک حسینہ کا رشتہ اپنے کزن سے طے ہونے جانے پر مجھے کیا پریشانی لاحق ہو سکتی تھی؟ ہاں البتہ میں اس بات پر ضرور حیران ہو رہا تھا کہ کہاں جنید جیسا عالم فاضل اور کتابی کیڑا ٹائپ بندہ، اور کہاں کشیدہ کاری اور گھر داری کی شوقین میری پڑوسن جن کا علمی و تعلیمی ریکارڈ خاصا
ذبح حالی کا شکار تھا۔ میں ذبح حالی سے کافی عرصے سے آگاہ تھا۔ یہ آگاہی ہی دراصل مجھے اس روز حاصل ہوئی تھی جب ایک روز دوسری دونوں چھوٹی بہنوں کے ساتھ ساتھ امی بڑی بہن کو بھی پڑھاتی نظر آئیں۔ وہ آئیں تو امی سے کچھ کھانا سیکھنے کے لیے تھی، مگر امی نے انہیں پڑھنے بٹھا لیا تھا۔ بیٹا، تم تکلف بہت کرتی ہو، تم لوگوں کو پڑھانے میں میرا بالکل وقت ضائع نہیں ہوتا۔ جس وقت میں ساجدہ اور حیا کو پڑھاتی ہوں، تم بھی کچھ پوچھنا یا سمجھنا ہو تو بے جھجک آ جایا کرو۔ آنٹی، آپ کو تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی۔ جیسے وہ فقرہ کچھ دیر بولتی رہی، لیکن امی کے پرزور اور پرخلوص اعتراض پر اسے اپنے گھر سے اپنی کتابیں اور رجسٹر وغیرہ اٹھا کر لانے ہی پڑے۔ میں برابر والے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر اپنا کام بھی کر رہا تھا اور اس طرف کا ایک منظر بھی درمیانی کھڑکی کھلی ہونے کے سبب دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں باجی کے حسن سے شدید متاثر تھا۔ اس وقت تک مجھے اپنے گھر پر غیر محسوس انداز میں قابض ہوتی اس فیملی سے کوئی پرخاش نہ ہوئی تھی۔ امی کچھ دیر اس کے BA کے مضامین پر گفتگو کرتی رہیں، پھر کتابیں کھولی گئیں۔ امی اسے ہسٹری پڑھا رہی تھیں۔ میں جہاں اپنی امی کی قابلیت اور علم سے بے تحاشا متاثر اور خوش ہو رہا تھا، وہیں یہ دیکھ کر شدید حیران بھی ہوا کہ کچھ منٹ پہلے اچھی خاصی چاقو بند اور فریش نظر آنے والی باجی فقط 10 منٹ کی پڑھائی کے بعد ہی بے حد تھکی ہوئی نظر آنے لگی۔ آنکھیں نیند کے بوجھ سے بوجھل ہوئی جا رہی تھیں۔ ہر اگلے سیکنڈ منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی جا رہی تھی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے تاریخی پس منظر بیان کرتے امی جرمنی کی تاریخ، ہٹلر کے مظالم، نازیوں کی دہشت گردی سے ہوتے ہوئے آئنسٹائن تک پہنچی کہ کس طرح نازیوں کے مظالم کے خلاف صدائے ارتجاع بلند کرتے اس نے اپنا ملک جرمنی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ذاتی ضمیر کا قائل تھا۔ اس کا نظریہ ضعافت کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، مگر اپنے ہی ملک میں اس کی وہ قدر نہ ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ اسے غداری کے طعنے دیے گئے، اس کے ساتھ تعصب بڑھتا گیا۔ امی بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اسے مفید معلومات فراہم کر رہی تھی جب محترمہ نے جمائی روکتے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا، آنٹی، یہ آئنسٹائن کیا کوئی رائٹر یا سوشل ورکر ہے؟ اس معصومانہ سوال کے بعد امی کا غالباً اپنا سر پیٹنے کو دل چاہا ہوگا، اور راحت میں تو مجھے اسی جملے سے اس بیوٹی کیون کے پاس پر ان کی غیر موجودگی کی اطلاع مل گئی تھی۔ پوچھتے ہیں وہ کہ آئنسٹائن کون ہے؟ کوئی بتائے کہ ہم بتائیں کیا؟ میں نے اگلے روز آئنسٹائن کی عزت افزائی کا تذکرہ اپنے دوستوں سے کیا تو زلفی نے اس پر شعر تبصرہ برآمد کیا۔ مزید کچھ دیر اور باجی کو پڑھانے کی کوشش پر مشقت جاری رکھنے کے بعد امی ان کی ذہنی سطح کے آگے جلدی ہار مان گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھ کر کچن میں پانی پینے آیا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ دیر قبل جو خاتون کتابیں اور نوٹس سامنے پھیلائے لمبی لمبی جمائیاں لے رہی تھیں، آنکھیں جن کی نیند سے بوجھ سے بند ہوتی جا رہی تھی، اب بالکل فریش اور چاقو بند امی سے یخنی پلاؤ، غفرانی پلاؤ اور موتی پلاؤ اور خدا جانے کون کون سی قسموں کے پلاؤ پکانا سیکھ رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محترمہ دھکے وکے کھاتی BA پارٹ 1 تک تو جیسے تیسے پہنچ گئی ہے، مگر آگے ان تلوں میں تیل نہیں۔ اس آخری اور پہلی اور آخری کوشش کے بعد امی نے آئندہ کبھی باجی کو پڑھانے کی ہمت نہ کی۔ اس طرح کی پڑھائی سے جی چرانے والی تمام لڑکیوں کی طرح باجی خیر سے شادی کی ازحد شوقین تھی۔ ان کا اندازہ مجھے اس روز ان کے گھر جانے پر ہوا جہاں وہ میری آمد سے بے خبر اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ لان میں بیٹھی گشت شک کر رہی تھیں۔ ایمان کا تو لگتا ہے BA سے پہلے ہی بیاہ کا پروگرام ہے، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ ہائے کاش ایسا ہو جائے، سچی یہ پڑھائی وڑھائی ہم سے تو نہیں ہوتی، اور پھر زیادہ پڑھ لکھ کر ہم لڑکیوں نے کون سا منشی گیری کرنی ہے؟ میاں جی اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے انٹر تک کی تعلیم بہت کافی ہے۔ اپنی سہیلی کی بات کا جواب باجی نے بہت حسرت اور شدت سے دیا تھا۔ ماضی قریب کے ان واقعات کا چشمگیر گواہ ہونے کے سبب میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ جو آئنسٹائن کے لیے سوشل ورکر اور رائٹر کے الفاظ استعمال کرے وہ بھی فی الحال ہے کے ساتھ جو
پڑھائی لکھائی کو وبال جان سمجھتی ہو اس کی، اور پروفیسر صاحب کی نبھے گی کیسے؟ اس محتمہ کے تو سر کے کئی فٹ اوپر سے گزر جایا کرے گی ہمارے پروفیسر صاحب کی ریاضی کے اصول اور وعدوں اور قاعدوں پر مشتمل پیچیدہ باتیں۔ خیر، کسی کی منگنی کسی کے ساتھ ہو، مجھے اس سے کیا غرض؟ لیکن نہیں جناب، مجھے اس سے غرض ہے نا۔ وجہ وہی میری والدہ ماجدہ، دادی اماں اور نانو، ان تینوں کا پڑوس کی طرف ضرورت سے بڑا اتفاق۔ منگنی برابر والے گھر میں تھی، آفت ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ ہماری گاڑی پٹرول سے نہیں پانی سے چلتی ہے اور میں مفت کا ڈرائیور خدمت کو حاضر تھا۔ بچیوں کے بھائی کام کو سنتے کہاں تھے اور رہے ان کے چاچا مامے تو وہ مصروف بہت زیادہ تھے، فارغ و بیکار تو بس ایک میں ہی تھا سارے جہاں میں۔ امی کی ان تعویلوں میں جتنا جڑ کر سکتا تھا چلتا اور کرتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے اپنے گھر میں کوئی تقریب ہونے والی ہے۔ ادھر دادی جان نے مظلومیت بھرے لہجے میں ذکر کیا کہ ان کے گھر کا لان چھوٹا بھی ہے اور ان کی حالت بھی ایسی نہیں کہ وہاں کوئی تقریب منعقد کی جا سکے۔ ادھر دادی امی اور نانو نے جھٹ انہیں تقریب کے انعقاد کے لیے اپنا لان پیش کر دیا۔ اس پیشکش سے انکار کیوں ہوتا؟ یہ ذکر کیا ہی ہے، اس لیے کیا گیا ہے۔ امی، دادی اماں اور نانو کی مہربانیوں کے سبب مشہور زمانہ منگنی کی تقریب ہمارے لان میں منعقد کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں کس قدر خار کھا رہا تھا بیان سے باہر ہے۔ اس ایسٹ انڈ کمپنی کو کس طرح اپنے گھر سے مار بھگاؤں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 3-4 دن اسی آفت ہنگامے کی نذر ہو گئے۔ منگنی تو چٹ ہو ہی گئی۔ تازہ ترین اطلاعات یہ تھی کہ بیاہ بھی پٹ ہو جائے گا، یعنی جنید کی امریکہ روانگی سے قبل۔ ان دنوں ڈگری کلاسز کے امتحانات کا سیزن چل رہا تھا اور میری پروسن دنوا میں گنوں کا مجسم اشتہار بنی امتحانات کا نہیں، شادی کا دن گن کر بے چینی سے انتظار کرتی نظر آ رہی تھی۔ جب شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں وہ ان کی دادی جان اور تازہ ترین انٹری ان کی والدہ محترمہ اکثر بیشتر ہمارے ہی گھر پائی جاتی تھیں، تو پھر یہ انتظاری کیفیت میری زیرک نظروں سے کیوں کر خفی رہ سکتی تھی؟ پڑوس میں ہونے والی منگنی کی دردسری سے نجات ملی تو آج میرا اپنے کئی روز سے التوا میں پڑے کام نپٹانے کا ارادہ تھا، جن میں سرفہرست اردو سے بازار سے کچھ کتابیں وغیرہ کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ سیٹی پر اپنے ایک پسندیدہ گانے "آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے" کی دھن بجاتا میں تولیے سے سر رگڑتا ہوا باتھ روم سے نکلا۔ گیلا تولیہ کرسی پر اچھال کر ابھی میں نے بال بنانے کے لیے برش اٹھایا ہی تھا کہ ادھ کھلے دروازے سے نازو بیگم نے اندر جھانکا۔ آدھا لفظ بولتے ہی اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، پھر تیزی سے بولی، "بھائی، آپ اردو بازار جا رہے ہیں؟ ہاں تو پھر۔" میں صبح ناشتے کے وقت امی کو آج دن بھر کے تمام معمولات سے آگاہ کر رہا تھا، تب شاید اس نے میرے اردو بازار جانے کا سن لیا تھا۔ انہیں کچھ کتابیں بہت ضروری چاہئیں، آس پاس کی دکانوں پر نہیں مل رہیں، پریشان ہو رہی تھیں بیچاری۔ میں نے سوچا، آپ کتابیں لینے ہی تو جا رہے ہیں، اگر ان بیچاری کی کتابیں بھی۔ بیچاری کا لفظ جملے میں کئی مرتبہ بے دریغ استعمال کرتے اپنی بات مکمل کر لینے کے بعد اب نازو صاحبہ مٹھی میں دبا ایک کاغذ کھولتی میری طرف بڑھائے کھڑی تھی۔ "یہ کیا ہے؟" میرا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ "یہ کتابوں کی لسٹ ہے بھائی، نشو بازی سے میں نے کہا تھا کہ کیسے بھائی آپ کی کتابیں بھی لے آئیں گے۔" اس ڈرتے معصومانہ انداز پر میرا دل چاہا اس کا سر پھوڑ دوں۔ "مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے وعدہ بھی کر لیا اور لسٹ بھی لیے چلی آئیں، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ کون ہوں میں، نوکر ہوں تمہارا یا تمہاری نشو بازی کا؟"
غصے سے چلاتے میری اچانک ہی جو اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ کی فہرست پر نگاہ پڑی تو میں یکطلب ہی خاموش ہو گیا۔ مقدمہ شعر و شاعری، موازنہ انیس و تبریز، لکھنؤ کا دبستان شاعری۔ اپنی ایڈوانس اردو کا مظاہرہ بہت کر لیا محترمہ نے، بڑا خود کو شعر و سخن کا چیمپئن سمجھتی ہے۔ میری سماعتوں میں نوفل اور زلفی کی آوازیں گونجی۔ لاؤ یہ لسٹ مجھے دے دو، نشو بازی سے کہتا، فکر نہ کریں میں ساری کتابیں لا دوں گا۔ نازو جو میرے چیخنے چلانے پر بری طرح ڈر کر سہمی ہوئی کھڑی تھی، میرے ایک دم ہی پینترا بدلنے پر ہکا بکا رہ گئی۔ کہاں چیخو پکار اور کہاں یہ شہد میں ڈوبا لہجہ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لسٹ لے کر اسے کمرے سے رخصت کیا اور اب اس لسٹ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ نازو کی بچی مار آستین گھر کی بیٹی میرے گھر کی اتنی خفیہ اور نجی باتیں باہر کس طرح پہنچ رہی تھیں مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ اپنی بے تحاشا اور بے وقوفانہ حد تک سوچے سمجھے بغیر بولنے کی عادت یہ جاہل کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ اپنی بے وقوفی میں وہ میرے بارے میں اپنی نشو بازی کو کس طرح لمحہ لمحہ کی خبر پہنچا رہی تھی، اس کا جیتا جاگتا ثبوت تو یہ لسٹ ہے۔ میں اردو بازار ابھی گیا بھی نہیں اور سامنے محلے کو اس کی خبر ہو گئی تو یہ سب یوں تھا کہ اس چالاک لڑکی کو میرے آنے جانے کے اوقات اور باقی سب کچھ اس گھر کی بیدی کے ذریعے پتہ چل رہا تھا۔ یہ ایڈوانس اردو کی طالبہ نشو بیگم، انہیں میں نے سبق نہ سکھایا تو قیس انور حسین نام نہیں، فقط 6 روز پہلے میں حور پر مشکوک ہو رہا تھا، وہ تو اس منگنی کے بکھیرے سے فرصت نہ ملی، ورنہ اب تک میں اپنے شکوک کو کنفرم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عملی قدم بھی ضرور اٹھا چکا ہوتا۔ ابھی میں کھڑا اس لسٹ کو گھور ہی رہا تھا کہ میرا موبائل بجا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو مولوی کاشف کالنگ لکھا نظر آیا اور غصے میں تو اس وقت میں تھا ہی، چنانچہ لٹھ مار انداز میں ہیلو کہا، آپ کے بیٹے کے پاپا کہاں؟ کچھ اٹھاتے ہوئے شوق انداز میں وہ بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات سے جتنی کھار میں کھانے لگا تھا، ایسے میں یہ جملہ مجھے چلا کر راکھ کر گیا۔ یار ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میں تو تیرا موڈ ٹھیک کرنے کو مذاق کر رہا تھا، دراصل تو اس وقت میں نے بڑی ضروری کام سے تجھے فون کیا ہے۔ میں نے جواب میں صرف ہوں کہنے پر افتتاح کیا تو وہ پرجوش سے انداز میں جلدی سے بولا، کیس میرے یار تو جلدی سے میری طرف آ جا، تیرے مجرم کو تیرے سامنے لانے کی ایک بڑی زبردست ترکیب میرے ذہن میں ابھی آئی ہے۔ تمہاری ترکیبیں اور تمہاری لانگ ٹرم پلاننگ سب بوگس ہے، میں اس کے بغیر ہی اصلی مجرم تک پہنچ چکا ہوں۔ تم بیٹھ کر ترکیبیں سوچو، میں اس بیہودہ لڑکی کی بیہودگی کا انجام کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر میں نے فون بند کر دیا۔ میرا انتقامی جذبہ اپنے عروج پہ تھا۔ کیس تم سے صبح سے کہہ رہی ہوں بیگ ہاؤس کی امی کو دیکھاؤ، کتنی مرتبہ فون کر کے وہ تمہارا پوچھ چکی ہیں، پتہ نہیں کس اناڑی ڈاکٹر سے دانت نکلوا کر آئی ہیں۔ تکلیف ہے کہ نہ جانے کم ہونے سے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ امی میرے کمرے میں آ کر ذرا خفگی سے اور کچھ حکمرانہ انداز میں بولیں۔ اناڑی ڈاکٹر نے دانت صحیح نہیں نکالی اور میں تو جیسے بہت ماہر اور قابل ہوں، پیسے بچ جائیں کسی طرح۔ پڑوس میں چند بے وقوف رہتے ہیں، ان بے وقوفوں میں سے ایک آ کر مفت دیکھ بھی لے گا، دوا بھی بتا دے گا، بلکہ اگر اس کے گھر پر پڑی ہوئی تو مفت بھی دے دے گا۔ میں نے چڑ کر امی کو جواب دیا، بری بات ہے بیٹا، دوسروں کے کام آؤ تو۔ جی مجھے آپ کا سکھایا سبق یاد ہے، ہم اس دنیا میں دوسروں کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور دوسرے ہم سے خدمت لینے کے لیے۔ ناراضگی سے بولتا میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے نیم حکیم اور اناڑی کے حوالے، اگر وہ اپنی پتیسی کرنا ہی چاہ رہی ہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ اگر وہ اپنی بےعزتی کرنا۔ اپنے گیٹ سے نکل کر میں سیدھا برابر والے گیٹ میں گھسا۔ اس مچھلی بازار کا گیٹ ماہ وقت چوپٹ کھلا رہتا تھا، دن دہاڑے چوریاں ہو رہی تھیں، ڈاکے پڑ رہے تھے۔ شہر کے ان سب حالات سے اس جنجال پورے کے مکانوں کو کوئی سروکار نہ تھا۔ جتنے گھر میں افراد ہیں اتنے ہی افراد ہر وقت مہمان کی صورت میں اس گھر میں موجود رہتے تھے۔ اس رش و بھگدڑ میں آپ کون ہیں، کس لیے آئے ہیں اور کس سے ملنا ہے، یہ جاننے کی کسی کے پاس فرصت نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد اپنی مدت آپ کے تحت اپنی مطلوبہ
شخصیات کو باقاعدہ ڈھونڈ کر پھر اس سے شرف ملاقات حاصل کیا کرتے ہیں۔ میں بھی بچتا بچاتا دادی محترمہ کے کمرے تک بلا کر پہنچ گیا۔ یہ کمرہ چونکہ گھر کے بالکل شروع کے حصے میں ہے، اس لیے مجھے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی۔ ایک تو یہ دادی جان سنتی اس قدر اونچا تھی، میں بولتا کچھ تھا اور وہ سمجھتی کچھ۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں گلا کھنگا کر اندر داخل ہونا ہی چاہ رہا تھا کہ ان کے کمرے میں صوفے پر سر جوڑ کر بیٹھی ایمان، سجدہ اور حیا پر میری نظر پڑی۔ ان کی دادی بیڈ پر کمبل سر پر تک اوڑھے غالباً سو رہی تھیں۔ وہ تینوں کمرے کے دوسرے کونے میں دھری صوفے پر براجمان تھیں۔ ان تینوں کی میری طرف پیٹھ تھی، قبل اس کے کہ شائستگی اور تہذیب کا مظاہرہ کرتا میں انہیں اپنی موجودگی سے آگاہ کر پاتا۔ میرے کانوں میں باجی صاحبہ کی آواز گونجی، جو بہت بدلی ہوئی اور بہت باریک سی تھیں۔ ہیلو جی، مجھے قیس صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زمین آسمان سب اپنی جگہ سے ہلتے محسوس ہو رہے تھے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور جو میرے کان سن رہے تھے، پر اس پر یقین کرتے ابھی بھی تعامل ہو رہا تھا۔ اب اگر جو کاشف کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں واقعی ہی مشکوک لڑکیوں کی کوئی فہرست تیار کرتا تو اس باجی جان کو کبھی اس میں تلاش نہ کرتا۔ میری مجرم تو یہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ شکر ہوا جو جوش و غصے میں آ کر میں حوریہ یا نشوق سے کچھ کہہ نہیں بیٹھا، ورنہ میرے متعلق جو کچھ انہیں نہیں معلوم وہ سب ابہل مجھے مار اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مصادق میں خود اپنے منہ سے انہیں بتا کر اپنے لیے ایک نئی مصیبت مول لے بیٹھا۔ باجی کے ہاتھ میں موبائل تھا اور بچیوں کے ہاتھ میں چھوٹا سا کیسٹ پلیئر۔ گھر سے فون یقیناً نازو نے اٹھایا تھا۔ آواز جس مہارت سے بدلی گئی تھی وہ میں اور امی نہ پہچان پاتے تو نازو جیسی عقل سے پیدل کے پہچان لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ضرور ہولڈ کرنے کو کہا تھا اور اب انہیں ہولڈ کروا کر میرے کمرے میں گئی ہوگی، جہاں میں غصے میں پنکھا اے سی سب کھلا چھوڑ آیا تھا۔ میں ان تینوں بہنوں کے عین پیچھے کھڑا انہیں اپنا ہی انتظار کرتا دیکھ رہا تھا۔ انگلی پلیٹ پر رکھو، جیسے ہی وہ ہیلو کہے فوراً دبا دینا، یہ ہدایت باجی صاحبہ نے کی تھی۔ آ گیا۔ وہ یقیناً نازو کے واپس فون کے قریب آنے کی آواز کو میرے قدموں کی آواز سمجھ کر جوش سے بولی۔ میں بے آواز چلتا ہوا آہستہ ان تینوں کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نازو ابھی ان سے کچھ کہہ بھی نہیں پائی ہوگی کہ میں ہیلو بولا۔ سجدہ نے آؤ دیکھا نا تاؤ جلدی سے پلے کو دبا دیا، مگر موبائل کانوں سے لگائے۔ باجی اتنی عقل رکھتی تھی کہ اپنے سامنے سے ابھرتی آواز اور موبائل سے آتی آواز میں فرق کر سکیں۔ اپنی بہنوں کی طرف گھمائی نظر گردن انہوں نے سیدھی کی تو نظریں میرے جوتوں سے ٹکرائیں۔ اب دھک سے رہ جانے کی باری ان کی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھنے پر انہیں میں نظر آیا، میں جس کی اس وقت اپنے گھر موجودگی یقیناً انہیں توقع تھی نا امید۔ گھبراہٹ، بخلاہٹ، پریشانی، شرمندگی، ندامت، اس جیسے تمام تاثرات اس وقت ان کے چہرے پر ابھرے۔ بھولی بچیاں بھی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ہڑبڑا کر سجدہ نے جلدی سے منّے کی شان میں بجتے کسی گیت کا گلا گھونٹا۔ چلنے دیں، اتنا اچھا گانا تھا۔ میں بے فکری اور بے نیازی سے بولتا صوفے کے سامنے رکھی اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری خوش قسمتی کہ میں اپنی مجرمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جو میں نے سوچا نہیں تھا وہ ہو چکا تھا۔ مجھے ستانے، پریشان کرنے والے اور میرا مذاق اڑانے والی یہ گستاخ اور بدتمیز باجی اپنی اصلیت اس طرح ظاہر ہو جانے پر شرم سے پانی ہو رہی تھی۔ آپ بمشکل باجی کے منہ سے آپ کا لفظ بہت اٹکتے ہوئے نکلا۔ جی میں نے سوچا مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ کو اس قدر رد کرنا پڑتا ہے، میں خود جا کر بنفس نفیس مل لیتا ہوں۔ بائی دا وے میں قیس ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں قیس ہوں تو آپ لیلی ہیں، اور یہ بھی کہ ابھی آپ ارتقائی مراحل طے کر رہی ہیں اور ابھی آپ کے خاتون بننے میں 20-25 سال کا عرصہ درکار ہے۔ جیسی یہ گمان اور خوش فہمی تھی کہ وہ کبھی پکڑی نہیں جا سکتی، اسے ننگے ہاتھوں پکڑنا اور شرمندہ ہوتے دیکھ کر ایک بڑا ہی دل فریب اور خوشگوار منظر تھا۔ سجدہ، حیا، یہ تمہارے فرقان انکل کا فون نہیں مل رہا، بیچارے نہ جانے کے لیے کھڑے ہیں۔ سارا ڈائننگ روم اور لانچ چھان مارا، ذرا تم دونوں میرے ساتھ ڈھونڈواؤ۔
باہر سے ہی بولتی آنٹی سلمیٰ اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے کیس تم؟ بچیوں سے مخاطب ہوتے ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں نے اٹھ کر انہیں بادب سلام عرض کیا اور اپنی آمد کی وجہ یعنی دادی جان کی داڑھ کے معائنے کا ذکر کیا۔ اس دوران کسی فرقان انکل کا موبائل باجی جان کے ہاتھوں سے چھوٹی بہن کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ اپنی والدہ کی نگاہوں سے بچتے دونوں چھوٹی بہنیں کیسٹ پلے اور کسی بیچارے فرقان انکل کا موبائل لیے کمرے سے کھسک لی تھیں۔ رہ گئی ایمان باجی جان تو وہ التجا کرتی بہت عاجزانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی والدہ محترمہ اور دادی جان کے سامنے ان کا پول نہ کھول دوں۔ میں نے آنٹی سلمیٰ سے خیر و عافیت پر مشتمل مختصر گفتگو کی۔ انہوں نے دادی جان کو سوتے سے جگایا تو ان کی داڑھ کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر بغیر افشائے راز کیے میں دادی جان اور آنٹی سلمیٰ سے رخصت لیتا اپنے گھر لوٹ آیا۔ اپنی دشمن کو میں نے معاف نہیں کیا تھا، اس سے بدلہ تو مجھے ہر حال میں لینا تھا، مگر یہ نانیوں دادیوں اور امیوں سے شکایت لگانے والا کام تو نرا واہیات اور زنانہ خصوصیت کا حامل تھا۔ اب یہی دیکھ لیں، اس وقت میری دشمن کہیں میں اس کے اور یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کچھ نہ بتا دوں کے خوف کا شکار اپنے گھر پر دہشت سے یقیناً اندر ہی اندر دہر رہی تھی۔ عین اس وقت میں ایک منصوبے کو حتمی شکل دے لینے کے بعد پورچ سے اپنی گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، ہائے کاش ایسا ہو جائے۔ سچی یہ پڑھائی وڑھائی ہم سے تو نہیں ہوتی۔ باجی جان کے حسرتوں میں ڈوبے ان فکروں کو دہراتا میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میرا رخ روڈ پار کر کے اگلے بلاک میں واقع حبیبہ خالہ کے گھر کی طرف تھا۔ علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے۔ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ دولت نہیں، علم حاصل کرو۔ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ مرد کی تعلیم صرف اسی کو نفع دیتی ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک پوری نسل کو سنوار دیتی ہے۔ عورت کی تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آبادی کے 50% حصے کو تعلیم سے محروم رکھ کر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ چھٹی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک علم کی اہمیت، علم ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ علم سب کے لیے، علم کا حصول مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وغیرہ وغیرہ جیسے مضامین کے اردو کے پیپر سے عین پہلے جو شاندار رٹے لگائے تھے، شکر تھا کہ وہ حافظے میں محفوظ تھے اور بروقت اور صحیح موقع پر کام آ گئے۔ جنید ظہیر کرسی پر بیٹھے تھے اور میں ان کے کمرے میں ان کے بالکل سامنے کھڑا ایک ماہر مقرر کی طرح جوشیلے انداز میں بول رہا تھا۔ عورتوں کی تعلیم، ان کے حقوق، ان کے مسائل، ان کی آزادی، انہیں مردوں کے ساتھ برابری کا درجہ دینا وغیرہ پر جو میں نے جوشیلے جملے کہے تھے، اگر وہ آنٹی عاصمہ جہانگیر کے قبیل کی کوئی حقوق نسل کی علم بردار آنٹی سن لیتی تو یہ مجھے شاباش کہہ کر میری پیٹھ ضرور تھپکتی۔ یہاں مجھے داد دینے کو فقط جنید ظہیر موجود تھے۔ وہ خاموشی سے میری بات سن رہے تھے۔ میں شہنشاہ جذباتی اور قدرے روندی آواز میں انہیں بتا رہا تھا، ان کے جیسا علم کا متوالی، علم کا پیاسا، علم کا شدائی، جو علم کا اجالا گھر گھر اپنوں اور غیروں کی تخصیص کے بغیر پہنچانے کو اپنا نصب و لعن بنا چکا تھا، جو گاؤں میں گاؤں بستی بستی کرنا کرنا علم کا نور بکھیر دینے کا عزم کر چکا تھا۔ خود ان کی اپنی ہونے والی نفس بہتر اس کی جانب سے شادی کی جلدی مچائے جانے کے سبب اپنے امتحان نہ دے پائے، شادی کے بخیروں میں پڑ کر بعد میں اپنا حصول علم کا شوق پورا نہ کر پائے۔ چراغ تلے اندھیرا اس کو نہیں تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ ایک لڑکی جو اردو ادب میں ایم فل بلکہ پی ایچ ڈی کرنے کے خواب دیکھا کرتی ہے، وہ دوران تعلیم حصول علم کا سلسلہ منقطع کر کے شادی کی زنجیروں میں جکڑ کر گھر بٹھا دی جائے، جو اس خوف و خدشے کے پیش نظر کچھ کہہ نہیں پا رہی کہ اس کی جانب سے شادی آگے بڑھا دینے کی بات کہے۔ اس کے ہونے والے شوہر صاحب وہ سسرالیوں کو ناگوار نہ گزر جائے، لیکن کیا اس کی خاموشی فریاد کو علم کا یہ سچا عاشق سمجھ نہیں سکتا؟
عاشق شدائی میں کا زور ڈال کر بول رہا تھا۔ کیا اس بیچاری کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے حصول علم سے، جو اس کا پہلا اور سچا عاشق ہے، روک کر اس نگر بھیج دیا جائے، جہاں اس سے اردو ادب پر تو کیا، اردو زبان ہی میں بات کرنے والے خال خال نصیب ہوا کریں۔ رومال سے بالآخر اپنی آنکھیں رگڑتے 1 گھنٹہ اور 13 منٹ پر مشتمل اپنی تقریر دل پذیرائی کا جذباتی انداز میں نے اختتام کیا اور بغور پروفیسر صاحب کی طرف دیکھا تو وہ سر پا ندامت و پشیمانی سر جھکا کر بیٹھے نظر آئے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ انجانے میں میں ایک علم کی تلاش اور جستجو میں سرگرم لڑکی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے چلا تھا، صرف اپنا بھلا سوچ رہا تھا کہ مجھے امریکہ میں اکیلے نہیں رہنا پڑے گا۔ ان کا نہیں سوچا جسے حصول علم کی اتنی لگن ہے، اس سے کہنا کیس وہ ہرگز فکر نہ کریں، جب تک وہ ایم اے نہیں کر لیتی کوئی شادی کا نام بھی نہیں لے گا۔ نہیں بلکہ تم رہنے دو، میں خود انہیں جا کر یہ اعتماد دلا کر آؤں گا۔ پہلے بے خبر تھا، مگر اب جب کہ سب جان چکا ہوں تو تم دیکھنا کیس علم سے اتنی عقیدت و محبت رکھنے والی اس لڑکی کو میں اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی سطح تک خود لے کر جاؤں گا۔ چلو جی، اس بی بی ایمان باجی کا نا صحیح پتہ چلے گا اس کو دوسروں کو تنگ کرنے کا سزا۔ پروفیسر صاحب نے شرمندہ لہجے میں بات کا آغاز کرنے کے بعد، دیکھیں کہ کتنا اچھا آپ لوگوں کے لیے ناول پڑھ رہی ہوں، تو آپ لوگوں کا کام نہیں بنتا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں۔ چلو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ بہت اچھا ناول آپ کے لیے، بہت مزاحیہ قسم کا پڑھ رہی ہوں۔ پروفیسر صاحب نے شرمندہ لہجے میں بات کا آغاز کرنے کے بعد جوش عزم اور غیر منزل ارادے میں مشتمل لفظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کی، جبکہ میں علم، عقیدت و محبت کے لفظوں پر بمشکل لب پیچ کر اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ میری چشم تصور میں کسی کی لمبی لمبی جمائیاں اور نیند سے بند ہوتی آنکھیں آ رہی تھیں۔ آپ بے فکر ہو کر اپنی پڑھائی جاری رکھیں، آپ کے ایم اے کر لینے سے پہلے ہماری شادی کی بات کسی نے کی تو اسے میں خود دیکھ لوں گا، میں ڈاکٹریٹ کر کے آؤں، آپ یہاں ایم اے کر لیں، شادی اس کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے، اتنی افراتفری مچانے کی آخر تک ہی کیا ہے۔ یہ جنید ظہیر تھے، جو امریکہ روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر اپنی منگیتر سے بڑے مخلصانہ دوستانہ انداز میں یہ وعدے کر رہے تھے۔ انہیں رخصت کرنے سب کے ساتھ میں ایئرپورٹ قصداً ہی چلا گیا تھا، سکون لینے والے انداز میں وہیں پر ہی موجود تھا، اور ان سچے پکے وعدوں پر جیسے بے چارگی اور بے بسی کے تاثرات میری دشمن کے چہرے پر پھیلے تھے، انہیں دیکھ کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ سامنے اس سے رخصت لیتا بندہ اس کے علم کے متوالی ہونے کے گن گا رہا تھا، اسے آج کل کی فیشن زدہ اور دیگر خرافات میں مبتلا لڑکیوں سے مختلف بتا رہا تھا، علم و ادب سے سخت عشق رکھنے پر اسے تعریف کر کے ساتوں آسمان پر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہتی بھی تو آخر کیا، صرف چھوٹی برائیاں ہی نہیں، چھوٹی تعریفیں بھی بندے کا بیڑا غرق کر سکتی ہیں۔ کچھ بے بسی، کچھ بے چارگی، کچھ جراحت اور کچھ ہونے والے اس عظیم احسان کے پیچھے کس کا نادیدہ ہاتھ کار فرما ہے؟ وہ تقریبی ذہانت رکھنے والی لڑکی، ظاہری بات ہے وہ یہ بات جانتی تھی، مگر بے بسی سی بے بسی تھی، وہ میرے خلاف کچھ کہنے کی، کیا منہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اپنی دشمنی کو دوائیں دینے کو جی چاہتا ہے، جس نے میرا مذاق مسلسل اڑا کر اور پھر ننگے ہاتھوں پکڑے جا کر میرا دوسرا مسئلہ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے چھٹکارا نجات بآسانی حل کروا دیا۔ ان دنوں حالات کچھ یوں ہیں کہ پڑوس کی امی کو مفت سلائی کڑھائی سکھانے اور پڑھانے سے فرصت مل گئی اور ان کی پوری توجہ اپنے اکلوتے بیٹے پر مرکوز ہو گئی۔ نانو اور دادی اماں کو اپنا گھر اور گھر کا ساز و سامان مفت کھوڑے پڑوسیوں کو دینے سے نجات حاصل ہو گئی۔ ابو اور مجھے وقت
بے وقت کسی بچی کے ذریعے بلوا کر مفت علاج معالجے کے مزے لیے جانے بھی تقریباً ختم ہو گئے۔ دادی اماں، نانو اور امی ان دنوں اکثر اس موضوع پہ اظہار خیال کرتی نظر آتی کہ پڑوس سے بچیوں نے آنا جانا کیوں بند کر دیا۔ ایمان تو چلو پڑھائی میں مصروف ہے، چھوٹی بچیوں، ان کی دادی جان اور نیو انٹری ان کی والدہ صاحبہ کو کیا ہوا ہے؟ میں کہ ٹہرا نیک خصلت، شریف و باکردار نوجوان، یہ سوچ کر لبوں پر قفل لگائے رکھا کہ آج میں کسی کا پردہ کھول رکھوں گا تو کل اللہ میرا پردہ رکھے گا۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ وہ تینوں بہنیں اب ہمارے گھر میں تو کیا گرد و نواح میں بھی شاد و نادر ہی دکھا کرتی ہیں۔ ویسے پڑوسیوں کی زیادہ نہیں مگر اڑتی خبر تو میں رکھتا ہوں۔ کہاں شادی کی تیاریاں تھیں اور سسرالیوں اور میاں جی کا دل جیتنے کے لیے میری امی سے نئی نئی ڈشز پکانی سیکھی جا رہی تھیں، اور کہاں اب سر پر امتحان کی تلوار ہے، BA کے بعد MA کا عذاب ہے۔ دن کے 24 گھنٹے کتابوں میں نوٹس میں رٹے ہیں، سریلے گیتوں کی بجائے مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب، خطبہ الہ آباد، اردو ادب میں قصے و داستان گوئی کی تاریخ، دلی اور لکھنؤ کے شعراء کا تقابلی جائزہ وغیرہ نیند بھگا کر رٹے جا رہے تھے۔ میں ان دل خوش کن مناظر کو دیکھ تو نہیں پایا، پر دیکھے بغیر بھی کتابوں پر سر دیے جمائیاں روک روک کر نیند بھگاتی باجی جان کا تصور میں بآسانی کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک لڑکی سے انتقام لیا، اور آپ کو شاید میری یہ حرکت مردانہ وقار کے خلاف لگی ہو، لیکن ٹھہریں، یہ تو سوچیں کہ میرے اس انتقام میں بھی دراصل میری دشمن کا ہی تو مفاد پوشیدہ ہے۔ شعر و شاعری کا شوق رکھنے والی اس اچھی خاصی ذہین لڑکی اپنی ذہانتوں کا تخریبی انداز میں استعمال کر رہی تھی پڑھانے پر بضد میری امی جان سے قصداً وہ بے وقوفانہ باتیں اسی غرض سے کی گئی تھیں کہ وہ آئندہ انہیں پڑھانے سے کان پکڑ کر توبہ کر لیں۔ استاد سے استادی، میری بھولی ماں کے ساتھ مکاری اور عیاری ایک ذہین لڑکی کی تخریبی ذہانت کو میں نے تعمیر کی طرف لگا دیا۔ جنید ظہیر کی آنے والی نسل کے لیے ایک پڑھی لکھی ماں کا بندوبست کر دیا۔ ویسے پڑھی لکھی کے لفظ سے یاد آیا، ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، میں کالج جانے کے لیے گاڑی گیٹ سے نکال رہا تھا، جب اپنی کالج وین کا انتظار کرتی باجی جان سے میرا سامنا ہوا۔ وین کا انتظار ابھی ہو رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑی کسی کتاب میں سے رٹے بھی لگائے جا رہے تھے۔ آنکھیں ویسے ہی سرخ اور نیند سے بھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑی تو محترمہ نے بہت غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تب انہی کے پسندیدہ شغل یعنی اشتہارات پر ہاتھ صاف کرنے پر عمل کرتے میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر لاپرواہی اور بے نیازی سے اس آواز میں جو ان تک پہنچ جائے گنگنایا تھا۔ ہر بندہ پڑھانا ہے، سنگ اپنا فرض نبھانا ہے، ایک ہی مقصد، ایک ہی نعرہ، پڑھا لکھا بیگ ہاؤس ہمارا۔ ہاں، ایک ضروری بات تو میں بتانا ہی بھول گیا، وہ جہاں سے میں نے اپنے قصے کا آغاز کیا تھا، یعنی دادی اماں اور نانو نے مجھے ننھے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے انداز اور شرمندگی، لجت اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتے بے جا اور تکلیف دہ ناز نخرے تو جناب اس تکلیف دہ حد تک بڑھے، غیر معقول اور نامناسب لاڈوں سے مجھے اسی روز نجات حاصل ہو گئی تھی جس روز میں نے اپنی محترمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا ان کے فون کرنے پر نازو نے انہیں ہولڈ کروایا تھا اور پھر کسی کے آنے کو میرا آنا سمجھ کر باجی اور ان کی بہنوں نے جلدی سے منّے کی شان میں کوئی گستاخانہ گیت چلایا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ آنے والی شخصیت دادی اماں کی تھی جنہیں میری عدم موجودگی کے سبب نازو وہ بلا لائی تھی کہ میرے یہ آنے والا فون سن لیں اور نام و پیغام نوٹ کر لیں۔ میں نے اس گیت پر ان لمحات میں کچھ خاص توجہ نہ دی، یقیناً وہ اتنا ہی بیہودہ اور گھٹیا ہوگا جتنا اس سے قبل کے گیت ہوا کرتے تھے، مگر اس رات میں نے دادی اماں کو نانو سے اس بات پر
جھگڑا سن لیا تھا کہ منا اب بڑا ہو گیا ہے، انہیں آئے گئے کے سامنے اس کی عزت کا پاس رکھنا چاہیے۔ نہ جانے کون لڑکی ہے جو ان کے منا کا اتنی بدتمیزی اور گستاخی سے مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ اس انجانی لڑکی کو غالبانہ بے تحاشا باتیں سنا رہی تھی جو ان کے لاڈلے پوتے کا اس طرح مذاق اڑا رہی تھی۔ اس روز کے بعد سے میری دنیا ہی بدل گئی۔ لنچ باکس، پانی کی بوتلوں سے مجھے نجات مل گئی۔ دادی اماں نانو کے پیار میں مقبولیت اور سبھاؤ آ گیا۔ اپنی دشمن سے چاہے مجھے جتنی بھی پرخاش ہو، پر اس لڑکی کی یہ کریڈٹ میں بہرحال دوں گا کہ دادی اماں اور نانو کے آگے میری التجائیں، صدائیں، فرادیں وہ کام نہ کر پائیں جو اس لڑکی کے مذاق اڑانے نے کر ڈالی۔ خیر، اس کے اس احسان کا بدلہ بھی اسے بے پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا بنانے میں عملی معاونت و خدمات انجام دے کر اتار ہی چکا ہوں، جنہیں ظہیر کے ڈاکٹریٹ کرکے پاکستان لوٹ آنے تک باجی صاحبہ ایم.اے. پاس ہو جائیں گی یا بی.اے. فیل رہیں گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ وقت آنے دیں، پھر میں آپ کو اس کا تفصیلی حوالہ ضرور سناؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ بہت اچھا تھا ناول، بہت اچھا تھا اور مزاحیہ تھا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب بڑھتے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے